السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں 7th پارٹ آف تکمیل حیات سیزن 2۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ بغیر دیر کیے ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے بالوں میں ہو رہی انگلیوں کی گردش پر وہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ شفاف پیشانی پر 2 لکیریں سی نمودار ہوئیں۔ وہ نیند سے بوجھل اپنی گہری نیلی آنکھیں ایک دم سے کھولتے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی، جس کی سیاہ پرکشش آنکھیں ماہ رخ پر ہی ٹکی تھیں۔ لبوں پر ہلکا ہلکا سا تبسم تھا، آنکھوں میں خمار کی سرخیاں سمیٹے اس نے جھک کر اپنے دہکتے ہونٹ ماہ رخ کی پیشانی پر رکھے۔ گڈ مارننگ مائی لو، اس کے لفظوں کی حدت سے جہاں وہ اس کے لمس کی حدت سے گھبرائی تھی، نظریں ایک دم سے جھکیں تو گالوں کی سرخی خود بخود بڑھتی چلی گئی۔ آپ پیچھے ہٹیں۔ وہ اسے ایک ہاتھ تکیے پر جمائے اپنے آپ کو گھورتا پاتے سخت گھبراہٹ کا شکار ہوتے بولی تھی۔ چہرے پر مصنوعی ناراضگی بھی طاری تھی، جسے عیسیٰ خان لمحوں میں بھانپ گیا تھا۔ اب تو دور ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا میری جان، تم تو اب اس خان کے سینے میں دل بن کر دھڑکتی ہو، بھلا تم سے دوری کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنے سینے پر دھرے اس کے نازک ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے مضبوط بھاری ہاتھ میں الجھاتے محبت کی حدت سے دہکتے لہجے میں بولتا، اب باری باری اس کی انگلیوں پر لب رکھتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ماہ رخ نے چپکے سے نظریں اٹھائی اس خوبرو شخص کو دیکھا تھا جسے خدا نے صرف اس کے لیے اور اس کا بنا کر بھیجا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا میں نے، ناک چڑھائے اس نے بظاہر خفگی سے کہا تو عیسیٰ خان نے سر اس بات میں ہلاتے آئی برو اچکائی، جو حکم میری جان، کھانا بیڈ پر کھاؤ گی یا پھر نیچے چل کر؟ وہ سنجیدگی سے پوچھتے اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ ماہ رخ نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جتنا وہ اسے شریف سمجھ رہی تھی اتنا وہ تھا نہیں۔ بیڈ پر کھاؤں گی، ابھی مجھے سونا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ گردن اکڑا کر تحکم بھرے لہجے میں بولی۔ عیسیٰ خان نے بمشکل سے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ ماہ رخ کا یہ انداز اسے کافی کیوٹ لگ رہا تھا۔ چائے بناؤں یا کافی؟ بازو کے کف فولڈ کرتے وہ بیڈ سے اترتے پوچھنے لگا۔ ماہ رخ اونگتے ہوئے اپنی آنکھیں بمشکل سے کھولتے اسے دیکھنے لگی۔ چائے پیتی ہوں میں عیسیٰ خان، اتنا بھی نہیں جانتے آپ؟ آنکھیں گھما کر کہتی وہ پٹ سے کمفرٹر میں منہ دے گئی۔ عیسیٰ سینے پر ہاتھ باندھے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر کمفرٹر سمیت جھک کر اسے باہوں میں بھرتے وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھا۔ ماہ رخ کی چیخیں اور ہلکی پھلکی مزاحمت عروج پر تھی۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے باورچی خانے میں موجود ایک کرسی پر بٹھاتے کمفرٹر آہستگی سے اس کے وجود سے الگ کر گیا۔ ماہ رخ اپنی نیلی غصے سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی۔ ایسے مت دیکھو ڈارلنگ، پیار ہو جائے گا۔ کرسی پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا تو ماہ رخ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا اور پھر کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، جس پر مقابل نے اسے جلد ہی ناکام کر دیا تھا۔ تمہیں بریک فاسٹ چاہیے مسز خان، اور مجھے اس وقت اپنی خوبصورت بیوی اپنی نظروں کے سامنے، اس لیے جب تک میں تمہارا بریک فاسٹ تیار کروں گا تم ایسے ہی میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی رہو گی۔ اس نے گویا اسے حکم دیا تھا۔ ماہ رخ کی آنکھیں مزید پھیلیں۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں طے ہوا تھا ہمارے درمیان عیسیٰ خان، وہ جلدی سے کہتے اٹھنے لگی جب عیسیٰ خان نے آگے بڑھتے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے کرسی پر پش کیا۔ اچھے بچوں کی طرح مان جاؤ میری جان، ورنہ تمہارے عیسیٰ خان کے پاس اپنی خوبصورت بیوی کو منانے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے سنجیدگی سے بولا تو ماہ رخ لب بھیج کر شرافت سے سیدھے ہوتے کرسی پر بیٹھی۔ دونوں ہاتھ ناراضگی کی صورت میں سینے پر باندھے وہ بچوں کی طرح پھولے چہرے سے اسے دیکھنے لگی، جو لب دبائے اب اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ فریج سے دودھ نکالتے اس نے جلدی سے چائے چڑھائی تھی اور ساتھ ہی دوسرے چولہے پر فرائنگ پین رکھتے وہ انڈا فرائی کرنے لگا۔ ماہ رخ اس کے چلتے ہاتھوں کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ مہارت سے آملیٹ پلیٹ میں رکھتے اب چائے بھی کپ میں انڈیل رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، ہاسٹل رہا ہوں 4 سال، گھر سے دور، ہر کام میں ایکسپرٹ ہوں میں۔ وہ اس کی نظریں خود پر پاتے مسکراہٹ دبا کر بولا تو ماہ رخ شاکڈ سی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ چائے کپ میں انڈیلتے وہ اس کی جانب بڑھا۔ یہ لیں مدام آپ کی چائے۔ سر جھکائے وہ کافی مؤدب سے لہجے میں بولا تو ماہ رخ نے کلکلاتے ہوئے چائے کا کپ تھاما۔ اور کچھ بھی چاہیے؟ کرسی پر ہاتھ جمائے وہ شریر لہجے میں بولا تو ماہ رخ نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کیا تھا۔ ماں دروازے پر دستک سنتے وہ دونوں ہی یکدم سے مڑے تھے۔ کچھ ہی دور موجود دروازے کے پاس کھڑے دلاور خان کو دیکھ عیسیٰ خان کے چہرے کے تاثرات یکدم سے بدلے۔ ماہی کمرے میں جاؤ، وہ اس کا گال تھپکتے انتہائی سرد و سپاٹ لہجے میں بولا تو ماہ رخ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔
کیا آج کی تاریخ میں ناشتہ مل جائے گا ہمیں یا پھر رات کو ہی ایک ہی دفعہ کھانا پڑے گا؟ ٹیبل پر ہاتھ کی انگلیاں مارتے زرکان خان نے انتہائی اجلت میں کہا۔ وہ صبح سے ہی شاہ حویلی آیا ہوا تھا۔ وہاں آتے ہی اسے علم ہوا تھا کہ آج کا بریک فاسٹ یسال آغا شاہ بنا رہا ہے۔ جبھی وہ کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا بڑی سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ مجھے لگتا ہے اس کا کھانا نہیں بلکہ مار کھانے کا ارادہ ہے۔ نیوز پیپر پڑھتے بدر عالم مسکراتے ہوئے بولا تو اسال نے بھی مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ تمہارا سارا سامان تھوڑی دیر تک نیچے سیٹ ہو جائے گا، اس لیے اب تم اوپر نہیں جاؤ گی۔ محمل گلاس میں جوس انڈیلتے نور آئینہ کے سامنے رکھتے سنجیدگی سے بولیں۔ وہ ابھی نور اور یسال کے لیے کمرے کی صفائی کروا کر آئی تھیں۔ کل رات سے ہی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسال بیوی کے شاداب چہرے کو دیکھتے مسکرا کر رہ گیا۔ روپ شاہ نے مسکراتے ہوئے نور آئینہ کو دیکھا تھا، جو سب کے درمیان بیٹھی کافی شرمائی ہوئی سی گھبراہٹ کا شکار بیٹھی تھی۔ جوس رہنے دیں بھابی، نور کو آج اپنے شوہر کے ہاتھوں کا بنا بریک فاسٹ ہی کرے گی، روپ نے کہتے اس کے سر سے ہزاروں نوٹ وارے تھے۔ نور آئینہ تو صبح سے سب کے لاڈ پیار اور محبتوں کو دیکھ کر خود کو خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ بریک فاسٹ ریڈی ہے، یسال آغا شاہ کی گمبھیر آواز پر سبھی نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا۔ ملازمین اس کے اشارے پر کھانے کی ڈشز میز پر سجانے لگے۔ یسال نے ایک نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی تھی، جس کا گلابی چہرہ دیکھ وہ بمشکل سے مسکراہٹ ضبط کر سکا تھا۔ اسے اندازہ تھا اس کے چہرے پر سرخی کس وجہ سے تھی۔ وہ بھاری قدموں سمیت میز کی جانب بڑھا۔ نور آئینہ کے ساتھ والی کرسی گھسیٹتے وہ اسے نزدیک بیٹھا تھا۔ واؤ بھائی، کھانا تو بہت اچھا بنایا ہے آپ نے۔ چل حلوہ پوری کی بائٹ لیتے زرکان خان چہک کر بولا تھا، یہ میں نے نہیں، ملازمہ نے بنایا ہے۔ زرکان خان، میں نے صرف مون کے لیے ہیلدی بریک فاسٹ بنایا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتے اپنی نیلی آنکھیں نور آئینہ پر ٹکائے سامنے موجود ڈشز اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا، مطلب یہ سب اس کے لیے نہیں تھا۔ کھیر کی ڈش اس نے نرمی سے نور کی جانب بڑھائی۔ یہ کھیر اور فروٹس اس وقت کے لیے ہیں نور، باقی ڈاکٹر سے آج ہی ڈائٹ پلان بنوا لوں گا میں، اور پھر اسے ہی فالو کرنا ہوگا تمہیں۔ ڈشز اس کے سامنے رکھتے وہ سنجیدگی سے بولا، ساتھ ہی دودھ کا گلاس بھی اسے تھمایا تھا۔ یسال، مجھے یہ سب نہیں کھانا، نور کافی دیر شاکڈ رہنے کے بعد اچانک ہوش سنبھالتے منمنائی۔ مون، کھانا تو یہی سب پڑے گا تمہیں مائی لو، کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تمہارے پاس۔ وہ اچانک سے مسکرا کر اس کا گال تھپکتے بولا تو نور جھٹکے سے اس سے دور ہوتے کرسی کی پشت سے جا لگی تھی۔ یسال آغا شاہ کے گال میں ابھرتے گڑھے کو غصے سے گھورتے وہ لب بھینچ کر کھیر کو گھورا۔ مجھے نہیں کھانی یہ۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، سبھی حلوہ پوری سے لطف اٹھا رہے تھے، ساتھ گرما گرم چائے، پراٹھے اور نہ جانے کیا کچھ نہیں تھا۔ پلیٹ پیچھے کو کرتے وہ غصے سے چلا کر بولی تو یسال نے گہری سانس بھرتے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اب سب کی توجہ ان دونوں پر تھی۔ یسال، کھانے دو میری بیٹی کو، سارا کھانا ہی گھر کا بنا ہوا ہے، اسے کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اسال نے بیٹے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نور آئینہ کا مرجھایا ہوا سا چہرہ ایک دم سے روشن پڑا تھا۔ ڈیڈ، آپ نہیں جانتے، ایک بار اس نے یہ سب کھا لیا تو آگے بھی ایسے ہی کھانے کی ڈیمانڈ کرے گی۔ یسال نے صاف انکار کیا تو نور نے آنسو بھری نگاہوں سے اسال کو دیکھا تھا۔ پرنسس، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے زرار بادشاہ خان کی آواز پر سب ہی چونک کر مڑے تھے۔ نور اپنے بابا کی پکار پر ایک لمحے کے لیے سانس روک گئی اور پھر وہ جھٹ سے کرسی سے اٹھی۔ سامنے ہی زرار پاشا خان چہرے پر ڈھیروں شفقت اور محبت سمیٹے اپنی سینیوریٹا کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، نور بھاگنے کے سے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتے ان کی طرف بھاگتے ان کے سینے سے جا لگی۔ آج جو ٹاپک آپ کو بریف کروایا ہے اس کا کل ٹیسٹ ہوگا۔ بیل کی آواز پر اس نے بک بند کرتے سامنے موجود اسٹوڈنٹس کو مخاطب کرتے کہا، کالج میں کچھ نئی تبدیلیاں کی جا رہی تھیں، طلبہ کی سہولت کے لیے جدید نئی سہولیات کے ساتھ ساتھ مزید کوالیفائڈ اساتذہ کا انتظام کیا جا رہا تھا، جو کہ ساحر خان زادہ بذات خود کر رہا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں مس فروخ نے اس کی کلاسز لی تھیں اور آج کافی دنوں کے بعد وہ اپنی آخری کلاس لیتے اسٹوڈنٹس کو خدا حافظ کہتے کلاس سے باہر نکلا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ کل اسے ایک پروفیسر سے ملنے کے لیے کراچی جانا تھا۔ آفس کی طرف بڑھتے اس کے قدم کسی کی آواز پر بے ساختہ ہی رکے۔ مسٹر خانزادہ، میں آپ کو کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ مس فروخ اس کے رکنے پر اس کے قریب جاتے بولی، سوری مس فروخ، میں ذرا جلدی میں تھا تو دھیان نہیں دے سکا۔ ساحر نے شائستگی سے معذرت کی، کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے آپ کی کزن زہلے کے بارے میں بات کرنا تھی۔ مس فروخ نے اسے ایک نظر دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو ساحر کو چونکا۔ زہلے کے بارے میں؟ اچھا بتائیے، کیا وہ ٹھیک سے اسٹڈی نہیں کر رہی؟ ساحر نے ان سے نرمی سے پوچھا۔ زہلے اس کی بیوی ہے، اس حقیقت سے کالج کا اسٹاف سمیت ہر کوئی ناواقف تھا۔ دراصل وہ کافی دنوں سے عجیب بیہیو کر رہی ہیں، کلاس بھی ٹھیک سے نہیں لیتی اور آج تو وہ کلاس سے آؤٹ تھیں۔
مس فروخ کی بات پر ساحر حد درجہ چونکا تھا۔ زہلے عجیب بیہیو کر رہی ہے، یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا، مگر وہ کلاس ٹھیک سے نہیں لے رہی یا پھر آج وہ سرے سے غائب تھی۔ یہ بات اس کے لیے کافی حیرت انگیز تھی۔ اوکے، میں چیک کرتا ہوں اسے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت رہتے مجھے اطلاع دے دی، وہ مسکرا کر مؤدبانہ انداز میں کہتے جبڑے بھینچ کر اپنے آفس کی جانب بڑھا تھا۔ کوٹ اتارتے اس نے غصے سے فرش پر پٹکا تھا۔ اگلے 10 منٹوں میں زہلے خان اس کے سامنے کھڑی تھی، سفید یونیفارم میں لپٹی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ گلابی چہرہ اس وقت زرد ہوا پڑا تھا۔ مس زہلے خان، آپ نے آج مس فروخ کی کلاس بنک کی۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ کلاس بنک کر کے آپ خود کہاں تھیں؟ کالج کے رولز کی وجہ سے اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، ورنہ وہ 2 منٹوں میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیتا۔ زہلے گھبراتے ہوئے ڈر کے مارے پیچھے قدم لینے لگی۔ اس کا یوں گھبرا کر پیچھے ہونا ساحر خانزادہ کو تیش دلا گیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، جواب دو ڈیم اٹ۔ غصے سے گرجتے اس نے ٹیبل پر زوردار طریقے سے ہاتھ مارا تھا۔ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ زہلے ڈر کے مارے چیختے ہوئے اپنے لبوں پر ہتھیلی جما گئی۔ یہ سوچ ہی اسے اندر کھا رہی تھی کہ اس کی بیوی اس سے جھوٹ بول رہی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ اس سے چھپا رہی تھی؟ خان، اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھتے وہ تھر تھراتے لبوں سے بمشکل سے بولی۔ ساحر خانزادہ مٹھیاں بھینچ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ زہلے کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ دھندلائی نگاہوں سے اسے قریب آتا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ساحر خانزادہ نے لپک کر اسے سنبھالا تھا۔ کالج سٹاف ایک ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ساحر خانزادہ کی باہوں میں بے ہوش پڑی زہلے خان کو دیکھ ہر کسی کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ کون ہو تم اور کیا کام ہے تمہیں ہم سے؟ توحید شاہ کی سرد آواز پر سامنے بیٹھا ارسل اعجاز نے سرد نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ میں کون ہوں یہ جاننا ضروری نہیں تمہارے لیے، مگر میں پھر بھی بتا دیتا ہوں تمہیں کہ میں ساحر خانزادہ کا جانی دشمن ہوں۔ اس کی بربادی میری زندگی کا مقصد ہے۔ ارسل اعجاز کی بات پر ان دونوں نے چونک کر اس شخص کو دیکھا۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ رہبر شاہ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے پوچھا۔ یسال آغا شاہ، عیسیٰ خان اور وہ ساحر خان تم دونوں کو کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو برباد کرنے میں تمہارا ساتھ دوں گا، بدلے میں مجھے نور آئینہ چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ رہبر شاہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ کیا کرو گے تم اس کا؟ وہ اس کی کزن تھی۔ اسے ارسل اعجاز پر انتہا کا غصہ آیا۔ جو تم ماہرخ آغا شاہ کا کرو گے، مجھے وہ اپنی دسترس میں چاہیے، بدلے میں ماہرخ تم رکھ لینا۔ وہ پوری تیاری سے آیا تھا۔ اس کی بات پر ان دونوں کا رنگ سرخ پڑا۔ میری بہن کا پتہ لگاؤ پہلے، وہ نہ جانے کہاں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں وہ اس کمینے یسال کے پاس ہے۔ فکر مت کرو، اسے رہا کرنے کی ذمہ داری میری۔ تم لوگ پلان تیار کرو، میں جلد سے جلد ان سب کو برباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارسل اعجاز نے سرخ نظروں سے انہیں دیکھتے گرا کر کہا، فکر مت کرو، اس بار ایسا وار کریں گے ہم ان پر کہ وہ کرراہ بھی نہیں سکیں گے۔ توحید شاہ نے پرسوچ سے انداز میں کہا تو ارسل اعجاز نے مطمئن ہوتے سر اس بات میں ہلا ڈالا۔ دروازے پر ہو رہی تیز دستک پر وہ ٹی وی آف کرتے اٹھی تھی۔ طاہرہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ رملہ نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو رات کے 10 کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ بسام 2 دنوں سے نائٹ ڈیوٹی پر ہونے کے سبب گھر نہیں آیا تھا اور ایسے میں وہ کافی سکون سے رہ رہی تھی۔ اس دن کے حادثے کے بعد بسام کا رویہ اسے کافی بدلا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا اس سے۔ اب بھی 2 دنوں سے وہ کافی سکون میں تھی۔ چلو زیادہ کچھ نہیں، کم سے کم اسے بسام رضا کی نظروں اس کے معنی خیز جملوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ دوپٹہ سر پر مضبوطی سے جمائے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ کیا ہوا انہیں؟ دروازے پر خون سے لت پت حالت میں نیند بے ہوشی کی حالت میں کھڑے بسام کو دیکھ رملہ کا پورا وجود جھنجھنا سا اٹھا۔ گولی لگی ہے سر کو۔ میم پلیز راستہ دیں۔ سامنے کھڑے عدن نے بغور اس سبز آنکھوں والی لڑکی کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مقابل کا حسن اسے لمحوں میں سرخ کر گیا تھا۔ رملہ کانپتے وجود کے ساتھ وہیں دہلیز پر کھڑی رہ گئی۔ پورا وجود خوف و گھبراہٹ سے کانپ رہا تھا۔ عدن بسام رضا کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رملہ خود کو سنبھالتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے قدم دروازے کے بیچ ہی تھم سے گئے۔ وہ دراز قامت لڑکی بسام رضا کی خون سے بھری شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ پولیس یونیفارم میں اس کی سانولی رنگت سرخ ہو رہی تھی، مزید پرکشش دکھ رہی تھی۔ سر پر حجاب لپیٹے وہ بڑی بے چینی سے بسام رضا کے کندھے کے قریب لگی گولی کے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بری طرح سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے مڑ کر دروازے کو دیکھا تھا۔ سر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر آتی ہی ہوگی،
آپ پلیز ہوش میں رہیں۔ وہ اس پر جھکی اس کے گال تھپک کر بولی تھی۔ رملہ اس کے لہجے کی تڑپ محسوس کر سکتی تھی۔ اسے بسام رضا کا خون سے لت پت وجود اس قدر تکلیف دہ نہیں لگا تھا جتنا اس لڑکی کا لہجہ لگا تھا۔ وہ اس کے سانولے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو بڑے حق سے اس کے شوہر کے چہرے، ہاتھوں اور شانے کو چھو رہی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ کب اس کے چہرے پر جھک کر اسے بوسے دے دیتی۔ رملہ عالم شاہ زندگی میں پہلی بار کسی سے جیلس ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی اپنے شوہر سے نزدیکی اس کے بدن میں دہکتا الاؤ سا بھڑکنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پیچھے ہٹو میرے شوہر سے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اسے بری طرح سے دور جھٹک کر بولی تھی۔ غصے کے سبب چہرہ انتہا کا سرخ ہوا تھا، ناک کے نتنے پھلائے وہ بس عدن کو قہر بار نظروں سے گھور رہی تھی جب اچانک کمرے میں ڈاکٹر کی آمد سے دونوں ہی ایک ساتھ چونک کر مڑی تھیں۔ عدن کا چہرہ اپنی بے عزتی پر لال پڑا تھا، وہیں رملہ ڈاکٹر کو دیکھ بسام کے قریب ہوئی تھی۔ کمفرٹر اٹھائے اس نے خالصتاً بیویوں کی طرح اپنے شوہر کے برہنہ سینے کو ڈھکا اور خود اس کے نزدیک بیٹھی۔ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگی تھی۔ بسام رضا اپنی ہلکی نیم و سرخ آنکھوں سے اسے قریب بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ کندھے کا درد کم ہوتا محسوس ہونے لگا تھا، آنکھیں یکدم سے بند ہونے لگیں۔ ڈاکٹر آ گئی ہیں بسام، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی اور وجہ سامنے کھڑی عدن تھی۔ وہ اس پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے۔ عدن لب بھینچ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میم پلیز آپ بھی باہر جائیں، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ گولی یہاں نکل سکتی ہے یا ہمیں ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے گا۔ رملہ ڈاکٹر کی بات پر سر اثبات میں ہلاتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مسٹر خان، مانا کہ یہ کالج آپ کی وجہ سے آج اس مقام پر ہے، آپ ہی اس کے اونر صحیح، مگر کالج کی پرنسپل میں ہوں اور میرے حساب سے آپ کا یوں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ مس بیہیو نہایت افسوس کی بات ہے۔ زہلے کو ڈاکٹر ساحر خانزادہ کے روم میں چیک کر رہی تھی۔ روم کے باہر ٹیچرز کا ہجوم اکٹھا ہوا پڑا تھا، کئی اسٹوڈنٹس بھی پریشانی سے وہیں آس پاس کھڑے تھے۔ ساحر خانزادہ جو بے چینی سے دروازے کے باہر چکر کاٹ رہا تھا، وہ پرنسپل کی بات پر چونک کر رکا۔ مس سائمہ، میرے خیال سے یہ میرا اور میری کزن کا معاملہ ہے تو ہمیں ہینڈل کرنے دیں۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد ہوا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں غصے کی سرخیاں ایک دم سے بڑھتی چلی گئیں۔ وہ آپ کی کزن نہیں، یہاں ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا کسی بھی قسم کا رویہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ مس سائمہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموشی سے رخ موڑتے پیشانی سے ہلانے لگا۔ ماں، دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر کا فک چہرہ دیکھ ساحر حیرانگی سے آگے بڑھا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہے نا؟ ساحر خانزادہ کے انگ انگ سے بے قراری اور بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ مس سائمہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ڈاکٹر نے پرنسپل کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا جو سر ہلاتے ایک طرف ہوئی۔ ساحر خانزادہ بھی اسی سمت بڑھا تھا۔ وہ میری کزن ہے، آپ مجھے بتائیں آخر کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے ایک نظر اس خوبرو شخص پر ڈالی۔ میں نے ان کا چیک اپ کیا ہے اور میرے مطابق شی از 2 ویک پریگننٹ۔ ڈاکٹر نے گہری سانس بھرتے کہا تو ساحر خانزادہ کا سر بری طرح سے چکرایا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر، ایسا کیسے ممکن ہے؟ پرنسپل نے حیرت سے کہا تھا اور پھر غصے سے مٹھیاں بھینچے وہ کمرے کی طرف بڑھیں۔ زہلے خان جو اپنے چکراتے سر کو تھامے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی، اس کا بازو جکڑتے وہ اسے بے دردی سے اپنے سامنے کھڑا کر گئی تھیں۔ تو یہ گل کھلانے کے لیے تم جیسی آوارہ لڑکی کالج آتی ہے؟ بے شرم بے حیا لڑکی، کم سے کم اپنے ماں باپ کا ہی خیال کر لیتی۔ خاندان سے تعلق ہے تمہارا اور حرکتیں ایسی نیچ۔ مس سائمہ قہر بار نظروں سے اسے گھورتے نفرت اور غصے سے دھاڑی تھیں۔ کئی طلبہ اس منظر کو حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے جبکہ زہلے خان کانپتی ٹانگوں سمیت بمشکل سے وہاں کھڑی تھی۔ سنہری آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگیں۔ نہیں میم، اس کی آواز لرز پڑی تھی۔ بتاؤ کس کا ہے یہ گند جو تمہارے پیٹ میں؟ انف مس سائمہ، خبردار جو اب آپ نے ایک بھی غلط لفظ اپنی زبان سے نکالا۔ زہلے کے بازو پر موجود مس سائمہ کے دونوں ہاتھوں کو غصے سے دور جھٹکتے ساحر خانزادہ غرایا تھا۔ اس کی دھاڑ پر مس سائمہ سمیت تمام ٹیچرز گھبرائے تھے۔ یہ سارا معاملہ وہ لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ زہلے خان پریگننٹ تھی، یہ بات ہر کسی کی زبان پر شاکنگ نیوز کی طرح چل رہی تھی۔ آپ کیوں سائڈ لے رہے ہیں اپنی اس بےہودہ کزن کی؟ مسٹر خان، یہ لڑکی میری کزن کے بعد میں پہلے ساحر خانزادہ کی بیوی ہے، عزت ہے یہ میری، جس کے سامنے آپ مسلسل اونچی آواز میں اور گھٹیا ترین طریقے سے بول رہی ہیں۔ وہ زہلے کا ہاتھ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ میں جکڑتے اسے سینے سے لگائے پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اب کی بار پرنسپل کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ تمام ٹیچرز ساحر خانزادہ کو شوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب اگر کسی نے میری بیوی یا میرے بچے کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں ایک استاد ہوں۔ اس کی شہادت کی انگلی کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں امڑتا غیظ و غضب دیکھتے سب کے چہرے سرخ پڑے تھے۔ جبکہ بچے کا سن زہلے خان کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو گرنے لگی تھی مگر جب ساحر خانزادہ نے اس کی کمر کے گرد اپنا
مضبوط ہاتھ لپیٹے اسے نرمی سے اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ڈونٹ وری خانم، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ اس کے بال سہلاتے محبت سے بولا تھا۔ ذیل خانزادہ کے بدن کی کپکپاہٹ کو اپنے بدن کی گرمائش سے کم کرنے لگا۔ ایک نظر ان سبھی پر ڈالتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف بڑھا۔ آپ سب اپنی اپنی کلاسز میں جائیں، پرنسپل نے اپنی پیشانی پر امڑتے پسینے کو ٹشو سے صاف کرتے تمام ٹیچرز کو حکم دیا۔ اسے اپنا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر باہر نکلی۔ میم، میری پوری بات تو سن لیں، مجھے یہ بتانا تھا کہ ان کا حمل بہت ویک ہے اور وہ ڈاکٹر مجھے اس سارے قصے سے دور رکھیں۔ آپ مسٹر خان سے کانٹیکٹ کر کے ان کو بتا دیں ساری بات۔ ڈاکٹر انہیں کچھ بتانا چاہتی تھی مگر پرنسپل کے منع کرنے پر وہ گہری سانس بھرتے اپنا بیگ لیے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے جگایا کیوں نہیں تم نے رملہ؟ طاہرہ بیگم پریشانی سے چکر کاٹتے رملہ سے بولیں جو خود بے چینی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بھابھی، اسی لیے نہیں بتایا، وہ سر جھکا کر بولی۔ عدن ان دونوں کو دیکھتے صوفے سے اٹھ کر طاہرہ بیگم کے پاس گئی۔ میم آپ پریشان نہ ہو، سر بالکل ٹھیک ہے، آئیں آپ یہاں بیٹھیں۔ وہ طاہرہ بیگم کو نرمی سے پکڑتے صوفے پر بٹھاتے بولی۔ طاہرہ بیگم اس کی معصومیت دیکھ بمشکل سے مسکرائی تھیں۔ دھیان تو بسام رضا میں اٹکا ہوا تھا۔ رملہ نے اسے گھور کر دیکھا جو کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لائی تھی اور پھر طاہرہ بیگم کو زبردستی پانی پلانے لگی۔ اچھی لڑکی ہے نا یہ رملہ؟ وہ پانی کا گلاس رکھنے کے لیے جیسے ہی کچن کی طرف گئی طاہرہ بیگم نے رملہ سے پوچھا۔ رملہ نے خونخوار طریقے سے دانت پیسے تھے۔ جی بھابھی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ عدن واپس آتے طاہرہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں ہی بسام کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھیں۔ جب 1.5 گھنٹے کے لمبے انتظار کے بعد دروازہ کھلا تھا وہ تینوں ہی صوفے سے اٹھتے ڈاکٹر کی طرف بڑھیں۔ فکر مت کریں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، گولی نکال دی گئی ہے، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش بھی آ جائے گا، کل صبح میں دوبارہ چیک اپ کرنے آؤں گی، ڈریسنگ بھی اسی وقت چینج کر دوں گی۔ ڈاکٹر انہیں تفصیلی طور پر آگاہ کرتے وہاں سے جا چکی تھیں۔ طاہرہ بیگم بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی تھیں۔ اس کی پیشانی سے بال سمیٹے وہ روتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ لب بھیج گئیں۔ یہی دیکھنا رہ گیا تھا بسام، پہلے تمہارے بھائی چھوڑ کر چلے گئے، اب تم ایسے تنگ کرو گے مجھے، وہ ناراضگی سے بولی تو رملہ نے ان کے کندھے کو مضبوطی سے جکڑا۔ کچھ نہیں ہوگا انکل کو بھابھی، بالکل ہٹے کٹے ہیں یہ تو، وہ جان بوجھ کر انہیں چھیڑنے والے انداز میں بولی تو وہ روتے ہوئے اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ وہیں عدن نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بسام رضا کو، وہ اتنے ہینڈسم آدمی کو انکل بول رہی تھی، شاید اسے اپنے شوہر کی قدر نہیں تھی۔ وہ سر جھٹک کر سوچتے طاہرہ بیگم کے قریب ہوئی۔ میم اب میں چلتی ہوں، رات کافی ہو چکی ہے۔ اس وقت کیسے جاؤ گی بیٹا؟ رات کافی ہو چکی ہے، ایسا کرو گھر کال کر کے بتا دو تم صبح چلی جانا، طاہرہ بیگم نے شائستگی سے کہا، جس پر رملہ ضبط کے گھونٹ بھرتے رہ گئی۔ میم میں گھر نہیں ہاسٹل رہتی ہوں، عدن نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے رملہ، جاؤ اور اسے گیسٹ روم دکھا دو، طاہرہ بیگم نے اسے حکم دیا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے کمرے سے نکلی۔ عدن اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر آئی، دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اسے کمرہ دکھا کر پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں لوٹی تو سامنے ہی بسام رضا کو ہوش میں پاتے اس کا دل ایک دم سے پرسکون ہوا تھا۔ کچھ کھاؤ گے بسام؟ طاہرہ بیگم نے نرم لہجے میں پوچھا، جس پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اچھا آرام کرو تم دونوں، وہ ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے سنجیدگی سے کہتے کمرے سے باہر نکلی۔ ٹھیک ہو تم انکل؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے نزدیک کھڑے ہوتے مستفسر ہوئی۔ بسام رضا ہلکا سا مسکرایا۔ نظریں بیوی کے پرکشش چہرے پر جمی تھیں۔ اب تمہاری عمر نہیں رہی ان سب کاموں کی، گولی کہیں دل پر لگ جاتی تو تم جان سے جاتے، وہ ناک چڑھائے بڑبڑائی تھی۔ اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا ہوں ڈارلنگ، کہو تو ٹریلر دکھاؤں، آئی برو اچکا کر کہتے بسام رضا نے اسے ہاتھ بڑھاتے ایک دم سے کھینچا تھا۔ رملہ لڑکھڑا کر اس کے نزدیک بیڈ پر گری تھی۔ انکل چھوڑو مجھے، وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر بسام رضا اس کی کمر کے گرد اپنا بایاں ہاتھ لپیٹے اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پر رکھتے اسے سینے میں بھینچ گیا۔ چھڑوا لو ڈارلنگ، تم کون سا میری طرح بڈھی ہو؟ وہ آنکھوں میں شرارت سمیٹے لب دبا کر بولا تو رملہ عالم شاہ کی سبز خوبصورت آنکھیں مزید پھیلیں۔ وہ اپنی کمر کے گرد لپیٹے اس کے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے گہری سانس بھرتے اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ لیٹس ڈو اٹ بیبی، انکل سے نہیں جیت پا رہی تم، ویری بیڈ، وہ اس کے چہرے پر گرم سانسیں پھونکتے لب دبا کر بولا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ رملہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ یہ حرکتیں اپنی کسی اور کے ساتھ کرنا انکل، میرے ساتھ نہیں، کیونکہ رملہ عالم شاہ تمہارے جھانسے میں نہیں آنے والی۔ سب آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اسی لیے تو سوچ رہا ہوں عدن سے شادی کر لوں، 2 سال سے میرے ویٹ میں ہے بیچاری، پروپوز بھی کیا تھا اس نے، مگر اس سے پہلے کہ میں حامی بھرتا تم ٹپک پڑی ہمارے درمیان۔ ویسے بھی اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی،
تم چاہتی ہو تو 2 ماہ کے بعد اسی سے شادی کروں گا، اور گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں شادی کے 10 منتھ کے بعد یہ انکل تمہیں بڑی ماما بنا دے گا۔ بسام رضا اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بڑے مزے سے انجوائے کرتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ رملہ سرخ چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے جھک کر اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ تو میں نے کب روکا ہے؟ جاؤ میری بلا سے ابھی کر لو اس سے شادی۔ وہ جل بھن کر راکھ ہوئی تھی، پورا بدن کسی تپتی بھٹی کی طرح جل پڑا تھا۔ تم چاہو تو یہ ٹاسک ہم دونوں 9 ماہ میں بھی پورا کر سکتے ہیں، کسی تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا تم چاہو گی میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تم میری پہلی بیوی ہو اور تمہاری رضامندی میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے لب گالوں سے سرکتے رملہ کی تھوڑی پر آئے تھے، جتنا وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس 1 ماہ میں اس کے حواسوں پر طاری ہو کر اسے تڑپا چکی تھی، اب وہ اسی کو جلا رہا تھا، اور جلن کا ہر عنصر اس خوبصورت لڑکی کے چہرے پر وہ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ فی الحال تو تم مجھے چھوڑو انکل، کندھے پر گولی لگی ہے تمہارے اور ٹھڑک پن جھاڑ رہے ہو، ایسا نہ ہو زخم دکھ جائے، پھر تم ٹھڑک جھاڑنے کی کنڈیشن میں بھی نہیں رہو گے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر کمرے کی فضا میں بسام رضا کا خوبصورت قہقہا گونجا۔ رملہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کیوں ایسے پاگلوں کی طرح قہقہا لگا رہا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے بیوی کہ اب جو ڈیمو میں تمہیں دکھانے والا ہوں، اس کے بعد تمہیں میری نہیں اپنی حالت پر ترس آئے گا۔ سرمئی آنکھوں میں مقناطیسی چمک لیے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو رملہ کو خطرے کی بو محسوس ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی مقابل ایک دم سے اسے اپنی جگہ پر گرائے اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں سے لاک کر گیا تھا۔ زخمی کندھے کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک ہاتھ سے رملہ کے چلتے ہاتھوں کو تھامے اس کے دوپٹے کی مدد سے کراؤن سے باندھتے اب اس کے پھڑپڑاتے وجود پر اپنا وزن لادھے اسے مسرور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رملہ کا پورا وجود ہلکان ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے بسام رضا کو گھورنے لگی، جس کے لبوں پر دل جلاتی مسکراہٹ تھی۔ اب بتاؤ انکل، سٹارٹنگ کہاں سے لے؟ وہ داہنی آنکھ ونک کرتے اسے مزید آگ لگا گیا تھا۔ ہاتھ کھولو میرے انکل، ورنہ میں تمہیں گنجا کر دوں گی، تمہاری عمر کا لحاظ کر رہی ہوں ورنہ۔ وہ غصے اور طیش سے بفر کر بولی، ورنہ کیا ڈارلنگ؟ چلو ابھی جو میں چاہوں مجھے کرنے دو، تم بعد میں میری عمر کا لحاظ بھول کر جو چاہو گی وہ کر لینا، حساب برابر۔ وہ جھک کر اس کے کان میں معنی خیز سرگوشی کرتے اس کی پیشانی پر ہونٹ ثبت کر گیا تھا۔ رملہ عالم شاہ کا دل اس کے لمس اور اس قدر قربت پر سینے سے ٹکراتا پاگل ہوا تھا، سانسیں بوجھل ہونے لگی تھیں۔ وہ اپنے چہرے کے ہر نقش پر بسام رضا کا آگ کی مانند دہکتا لمس محسوس کر رہی تھی، مگر اس لمس پر اسے الجھن یا کراہیت نہیں ہوئی تھی، اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ بسام رضا اس کی بند آنکھوں کو دیکھ لب دبائے نرمی سے اس کے ہاتھ کھول گیا تھا۔ بیوی تم نے بہت جلدی سرنڈر کر دیا، اس لیے مزہ نہیں آیا۔ ویسے بھی بسام رضا اپنی جائز بیوی کے نزدیک جائز طریقے سے اس کی رضا سے آئے گا، اور مجھے یقین ہے وہ دن بہت جلد آنے والا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے مضبوط لہجے میں بولا، اور پھر نرمی سے اس کی کمر کے گرد حصار بناتے اسے سینے سے لگایا۔ سوری مائی لو، سونا تو تمہیں اسی انکل کی باہوں میں پڑے گا، وہ شریر لہجے میں کہتے آنکھیں موند گیا تھا۔ رملہ یک ٹک اس کے خوبرو چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس شخص کا ہر انداز انوکھا تھا، دل دھڑکان دینے والا۔ پرنسس ٹھیک ہو نا تم؟ کافی دیر کے بعد زرار پاشا خان کو ہوش آیا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ لمحہ چپک سا گیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے دیکھا تھا۔ اس کی لاڈلی عزیز جان بیٹی یسال آغا شاہ کے قریب بیٹھی تھی، وہ اس کے ناز اٹھا رہا تھا۔ کس حق سے؟ جلن کا تاثر اس کے پورے چہرے پر سے واضح ہو رہا تھا۔ سرخ شہد رنگ آنکھیں سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے یسال آغا شاہ پر گئی تھیں، جو اطمینان سے کھڑا اپنی نیلی پرکشش آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارے سسر جی آئیے، ویلکم سسر جی۔ یسال آغا شاہ مقابل کی نظریں خود پر پاتے پرجوش سی کیفیت میں اپنے بھاری قدم اٹھاتے زرار پاشا کی سمت بڑھا تھا۔ اتنے میں نعمت شاہ بھی پیچھے سے اندر داخل ہوئی۔ یسال کی آواز اور اس کے یوں بھاگ کر زرار کے گلے لگنے پر نعمت سمیت سب کے چہروں کے رنگ پھک پڑے تھے۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ زرار اس پر ہاتھ اٹھا دیتا، مگر حیرت تو تب ہوئی تھی جب زرار پاشا خان کو سب نے خاموش پایا تھا۔ پھپھو آپ بھی آئی ہیں، آئیے ویلکم۔ اس کی نظر پیچھے کھڑی نعمت پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ نعمت فوراً سے مسکرائی، اسے گلے سے لگاتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اس نے آئیے پھپھو، آپ کے لیے ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے میرے پاس، پلیز آپ اندر آئیے، وہ نعمت کا ہاتھ پکڑتے بولا، اور ساتھ ہی آگے بڑھتے دوسرے ہاتھ میں نور آئینہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ زرار اپنی بیٹی کے ری ایکشن کا منتظر تھا، اسے یقین تھا کہ وہ یسال کا ہاتھ جھٹک دے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کی لاڈلی بیٹی یسال آغا شاہ کے ساتھ بڑے اطمینان سے جا رہی تھی۔ بابا اب بھی آئے نا؟ وہ مسکراتی اپنی سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ خوبصورت معصوم چہرے پر بکھری شفاف مسکان اس قدر سکون دہ لگ رہی تھی کہ زرار پاشا خان چاہ کر بھی کچھ نہیں
نہیں کہہ سکا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی پرنسس کو خوش دیکھا تھا، بلکہ وہ ہر بار اس سے ایسے ہی ملتی تھی جیسے پہلی دفعہ ملی ہو، اور ہر بار اس کے چہرے پر الگ سی خوشی اور سکون آباد ہوتا تھا۔ اور آج جو سکون ان سیاہ آنکھوں میں آباد تھا، یہ کچھ الگ تھا، سب سے الگ۔ تو اس کا مطلب یسال آغا شاہ اس کی بیٹی کو تسخیر کر چکا تھا۔ اس کے ذہن نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، وہ شوہر ہے اس کا، اور سوچو زرار، تم سے زیادہ وہ تمہاری بیٹی کے ناز اٹھا رہا ہے۔ کرسی پر بیٹھی نور آئینہ کو وہ پاس کھڑا اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ اس منظر کو جلتی آنکھوں سے دیکھتے زرار پاشا خان کے دل نے حمایت کی تھی۔ کیا کوئی اس کی پرنسس، اس کی سینیوریٹا کو اس سے زیادہ چاہ سکتا تھا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ زرار پاشا خان کے لب پھڑپڑائے تھے۔ وہ اس کی بیٹی نہیں، اس کی زندگی کا کل سرمایہ تھی۔ وہ تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ اس کے جگری یار کی نشانی تھی۔ اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ نور آئینہ اس کی پہلی اولاد ہے، جس نے اسے لفظ محبت کے اصل معنی سمجھائے تھے۔ ہی از ویری پوزیسو اباؤٹ ہز ڈاٹر۔ مطلب اتنی جیلسی اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر اس کے اس سے زیادہ محبت دکھا رہا ہے۔ مطلب باپ سے زیادہ تو کوئی محبت نہیں کر سکتا، بٹ پھر بھی۔ نور پریشانی سے بابا کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ نہیں، میں آتی ہوں۔ وہ اپنی طرف بڑھتا یسال کا ہاتھ روک گئی تھی۔ بھوک ایک دم سے مر گئی تھی۔ اس کے بابا اس کے سامنے اس سے دور کھڑے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ جس تیزی سے یسال کے ساتھ گئی تھی، اسی تیزی سے وہ مڑ کر ان تک آئی۔ بابا، آپ کا چہرہ سرخ پڑ رہا ہے۔ وہ زرار پاشا خان کے سامنے کھڑے ہوتے اس کے ماتھے کو اپنے نرم ہاتھوں سے چھو کر بولی۔ زرار پاشا خان کو یہ لمس آج بھی اس چھوٹی سی نور جیسا لگا تھا، جو کلکلا کر اس کے چہرے کو ہاتھوں سے چھوتی تھی۔ زرار پاشا خان کی آنکھوں میں نمی بڑھتی چلی گئی۔ وہ دیکھ رہا تھا نور آئینہ اس کے نزدیک ہوتی گئی۔ وہ اس کے دونوں کپکپاتے ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔ یسال آغا شاہ سمیت شاہ حویلی کا ہر فرد باپ بیٹی کی اس انوکھی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ یسال آغا شاہ تو کیا، اس دنیا میں 1000 لڑکے بھی آ جائیں تو بھی وہ میرے بابا کی جگہ نہیں لے سکتے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی سینیوریٹا ہمیں سب سے زیادہ محبت صرف آپ سے کرتی ہے۔ وہ اس کے کانپتے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا گئی تھی، اور زرار پاشا خان نم آنکھوں سے بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اس کی بیٹی اس کا دل اور دماغ پڑھنا جانتی تھی۔ وہ بے اختیار ہنستے ہوئے سر نفی میں جھٹک گیا تھا، جب نور آئینہ نے مضبوطی سے ان کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند لیں۔ اب اگر آپ راضی ہو گئے ہوں مسٹر پاشا خان، کو اندر تشریف لے آئیں، ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں۔ پشت پر ہاتھ باندھے یہ منظر اطمینان سے دیکھتے یسال آغا شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ زرار اس کے طرز تخاطب پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا۔ ویسے بھی اس کی پرنسس اس کے پاس تھی، پھر مسکرانا تو بنتا تھا۔ وہ نور کو باہوں کے حلقے میں لیے آگے بڑھتا باری باری سب سے ملا تھا۔ یسال آغا شاہ لبوں پر ہاتھ کی مٹھی رکھتے سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو اس کی چھوڑی جگہ پر بڑی شان سے براجمان ہو کر اس کی بیوی کو اب کھانا کھلا رہے تھے۔ سسر جی، معافی چاہوں گا، مگر آپ میری مون کو یہ سب نہیں کھلا سکتے۔ وہ زرار پاشا خان کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھا بڑے اطمینان سے بولا۔ زرار نے گردن گھما کر اسے گھورا، جو خود بھی فروٹس ہی کھا رہا تھا۔ کیوں نہیں کھا سکتی میری پرنسس یہ سب؟ وہ حلوہ پوری کی بائٹ نور کو کھلاتے اس پر چڑھ دوڑا۔ کیونکہ ایسا کھانا آپ کے ہونے والے نواسا نواسی کے لیے ان ہائیجینک ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے سختی سے اپنی تھوڑی کے نیچے رکھتے اپنی پرکشش نیلی آنکھوں سے ان کی شہد رنگ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کافی بے باکی اور ڈھٹائی سے بولا تھا۔ زرار پاشا خان حیرت سے آنکھیں پھیلائے دھڑکتے دل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بے اختیار اس نے سامنے کی طرف نظریں اٹھائیں، جہاں محمل قریشی بیٹھی تھی۔ وہ نیلی مسکراتی آنکھوں سے زرار پاشا خان کے تاثرات دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ اس کے یوں دیکھنے پر مسکرائی تھی۔ مبارک ہو زرار پاشا خان، تم نانا بننے والے ہو۔ محمل نے مسکرا کر اسے مبارکباد دی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کے لبوں سے نکلے الفاظ کا وہ فوراً یقین کر لے گا، اور پھر یہی ہوا تھا۔ محمل قریشی کا یقین کر لیا گیا تھا۔ زرار پاشا خان نے بے ساختہ ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے نعمت شاہ کو دیکھا، جو خود حیرت زدہ سی نظر آ رہی تھی، اور پھر اس نے ایک نظر سر جھکا کر بیٹھی نور آئینہ پر ڈالی، جس کا چہرہ بے انتہا سرخ تھا۔ اللہ پاک خوش رکھے تمہیں میری جان، ڈھیروں خوشیاں عطا کرے، آمین۔ اس نے کپکپاتا ہاتھ نور آئینہ کے سر پر رکھتے اسے دعا دی تھی، جو بے ساختہ ہی باپ کے سینے سے جا لگی تھی۔ زرار پاشا خان اپنی پرنسس کے لیے بے حد خوش تھا۔ اگر وہ یسال آغا شاہ کے ساتھ خوش تھی، اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی، تو اس لڑکے کو برداشت کرنے میں اس کے لیے کوئی مضاحکہ نہیں تھا۔ وہ اپنی سینیوریٹا کے لیے اس مغرور اور گھمنڈی شاہ کو برداشت کرنے کو تیار تھا۔
دروازے پر ہو رہی زوردار دستک پر بسام رضا کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ اس نے نیند سے بجھل اپنی سرمئی سرخ ڈوروں سے بھری آنکھیں کھول کر ایک نظر اپنے سینے پر سر رکھے پھیل کر لیٹی رملہ کو دیکھا، جس کی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پر تھی۔ کل رات کو وہ اسے نزدیک نہیں آنے دے رہی تھی اور اب کیسے اسی سے چپکی لیٹی تھی۔ بسام سوچتے ہوئے سر بے ساختہ سی جھٹک گیا۔ رملہ اٹھو، کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرتی زلفوں کو ہاتھ کی مدد سے سنوارتے وہ نرمی سے بولا۔ وہ سوتی ہوئی اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ بسام اسے یک ٹک دیکھتا رہ گیا۔ پھر نرمی سے اس کے گال پر بوسہ دیتے اس نے نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے تھے۔ اگر اتنے حق سے یوں لپٹ کر سو گی تو کیسے یہ انکل خود کو سنبھالے گا جانا؟ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے چہرے کو بغور دیکھتے بے بسی سے بولا تھا۔ رملہ عالم شاہ کی نیند پر اسے رشک ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا، دروازے پر ہوتی دستک نے اس کی توجہ ہٹائی تھی۔ وہ بمشکل سے تکلیف کے باوجود بھی بستر سے اٹھا تھا۔ ایک ہاتھ کی مدد سے رملہ پر کمفرٹر درست کرتے اس نے دروازہ کھولا۔ گڈ مارننگ سر۔ دروازے پر کھڑی عدن کو دیکھ بسام کے ماتھے پر بل سمٹے تھے۔ سوری سر، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، ہاسٹل جا رہی تھی، سوچا آپ کا حال چال پوچھ لوں۔ وہ اس کے برہنہ سکس پیکس ایپس سے نظریں چراتے سر جھکا کر بولی تھی۔ چہرہ گلاب کی مانند دہک اٹھا تھا۔ کوئی بات نہیں عدن، میں اب ٹھیک ہوں اور تمہیں اس وقت ہاسٹل جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بار میں ٹھیک ہو لوں تو پھر اس معاملے کو نپٹا کر ہی کچھ ہوگا۔ وہ پرسوچ سے انداز میں سوچتا سنجیدگی سے بولا، لیکن سر تب تک میں کہاں رہوں گی؟ ڈیوٹی سے چھٹی بھی نہیں مل رہی۔ اور اچانک اس کی نظر کمرے سے اندر کی طرف بے ساختہ ہی اٹھی تھی، جہاں رملہ عالم شاہ پھیل کر لیٹی ہوئی تھی۔ بسام رضا کی خالی جگہ پر سلوٹیں تھیں، جنہیں دیکھتے اس کے گلے میں کانٹے سے چبھے تھے۔ یہی میرے گھر پر رہ لو، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تم جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ وہ مسکرا کر نرمی سے بولا تو عدن سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرد سیاہ آنکھیں گاڑے سپاٹ لہجے میں مستفسر ہوا۔ یہ سوال میں بھی پوچھ سکتا ہوں عیسیٰ خان کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو ڈیرے پر اس پہر، اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ؟ ہم خاندان کے مردوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ سرد لہجے میں بولا تو عیسیٰ خان کی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ یہ ڈیرہ عیسیٰ خان کی ذاتی ملکیت ہے، یہاں کوئی بھی ایرا غیرا منہ اٹھا کر گھس جائے اتنی کسی کی جرت نہیں۔ اور جو لڑکی یہاں ہے وہ عیسیٰ خان حاصل کی عزت ہے، کوئی غیر نہیں جسے یہاں لانے میں میں ڈروں۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دلاور خان کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اگر ایسی بات ہے عیسیٰ خان تو اپنی عزت کو اپنے ساتھ لے کر آتے، یوں پاگلوں کی طرح آدھی رات کو وہ ڈرائیور کی منتیں کرتے بالآخر تمہارے باپ کے ساتھ یہاں آئی ہے۔ دلاور خان نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اگر اتنا دھیان تم نے اپنی بہن کا رکھا ہوتا دلاور خان تو وہ آج بے شرموں کی طرح کسی غیر محرم کو بھری محفل میں اپنا شوہر نہ کہتی پھر رہی ہوتی۔ عیسیٰ خان نے اسی کے انداز میں اسے آگ لگائی تھی۔ عیسیٰ خان! دلاور خان دھاڑتے ہوئے اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ عیسیٰ خان نے قہربار نظروں سے اسے گھورتے ایک دم سے اس کے چہرے پر مکہ جڑا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے تھے۔ خاموشی سے گھرا ماحول ایک دم سے تباہی کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ محروق چیزیں گرنے کی آواز پر گھبرا کر کمرے سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ اس نے بے ساختہ ہی اپنے لبوں پر ہتھیلی جمائی تھی۔ عیسیٰ خان! وہ اسے پکارتے پاگلوں کی طرح سیڑھیوں سے اتری، جب اچانک اس کا پاؤں گھبراہٹ کی وجہ سے لڑکھڑایا تھا، اور ایک دلدوز چیخ کی آواز پر عیسیٰ خان اور دلاور خان نے بیک وقت سیڑھیوں کی جانب دیکھا تھا۔ ماہی! وہ ماروخ آغا شاہ کو اوپر سے یوں گرتا دیکھ عیسیٰ خان چلا کر پاگلوں کی طرح اس کی جانب بھاگا تھا، جو اوپری سیڑھی سے بری طرح سے گری تھی۔ عیسیٰ خان اس کے نیچے فرش پر خون سے لت پت پڑے وجود کو دیکھ ایک دم سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ جب دلاور خان کو آگے بڑھتے دیکھ وہ غرایا تھا، دور رہو میری بیوی سے۔ وہ ایسے دھاڑا تھا کہ گویا دلاور خان بے بسی سے لب بھینچ گیا تھا۔ عیسیٰ خان اپنی شال کو اس کے شانوں پر اڑھاتے اسے باہوں میں بھرتے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ دلاور خان نے سرد سانس بھرتے فرش پر پڑے سرخ خون کو دیکھا۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ دکھ سے گہری سانس بھرتے آنکھیں ضبط سے میچ گیا۔ صوفے پر بیٹھے وہ مسلسل اپنا داہنا پاؤں ہلا رہا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تیر رہی تھیں، پورا وجود ہی عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ پرنسپل کے الفاظ اس کے کانوں میں اب تک گونج رہے تھے، جنہیں وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ بیڈ پر سہمی ہوئی سی بیٹھی زہلے نے گھبرا کر اپنی پلکوں کی اوٹ سے اسے دیکھا تھا۔ اسے علم تھا تو بس اتنا کہ اس وقت اس کا ساحر اس سے ناراض تھا۔ آج پھر سے اسے عرصے بعد اپنے سامنے بیٹھے وجود سے خوف آیا تھا۔ ساحر خانزادہ کا سرد چہرہ، اس کا سپاٹ انداز دیکھ کر اس کا روم روم دہشت سے کانپ جاتا تھا، اور اب بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ اس کے یکدم سے اٹھنے پر اپنے لبوں پر امڑتی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے اپنی ہتھیلیاں مضبوطی سے لبوں پر جما گئی تھی۔ سنہری کرنوں کی مانند چمکتی روشن آنکھوں میں ٹھہرے پانی کے قطرے ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ ساحر خانزادہ اس کی کلائی کو جکڑتے خونخوار طریقے سے اس پر جھکا تھا۔
مگر اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود، اس کی پتھرائی سہمی آنکھوں کو خود پر پاتے وہ اس کا خوف اپنی رگوں میں اترتا محسوس کرتے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لب بے-دردی سے کاٹتے پیچھے ہٹا تھا، دونوں مٹھیوں میں اپنے بال جکڑتے وہ گہری سانسیں بھرتے خود کو نارمل کرنے لگا۔ ذیل خان، مجھے جواب چاہیے تم سے، تم کالج سے باہر کس سے ملنے جاتی رہی ہو؟ جواب صرف سچ ہونا چاہیے۔ اچانک ہی اس کا خود سے کنٹرول ختم ہوا تھا، وہ اسے جھٹکے سے کھینچتے اپنے روبرو کرتے گھرایا تھا، مگر آواز ذرا دھیمی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے زہلے کا کالج کا سارا ریکارڈ نکلوایا تھا، جس میں پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایک ہی مقررہ وقت پر کالج کے گیٹ سے باہر جاتی دکھائی دی تھی۔ باہر کھڑی ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھا شخص طاہر خانزادہ کی آنکھوں میں کسی سام کی طرح چپتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کی ناک کے نیچے کسی غیر محرم سے مل رہی تھی اور اسے کانوں کان خبر نہیں تھی۔ زہلے نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا تھا، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ سچ سننے کے بعد طاہر خانزادہ اسے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ زہلے، ٹیل می ڈیم اٹ، واٹ ہیپن ٹو یو؟ وہ اس پر آیا سارا غصہ کمرے کے وسط میں رکھے میز کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے نکال گیا تھا۔ زہلے نے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا، ڈر سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جبکہ شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھرے پڑے تھے۔ کیا تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو زہلے؟ پلیز مجھے جواب دو، تمہاری یہ چپی مجھے جان سے مار دے گی۔ وہ اسے شانوں سے جکڑتے چیخ پڑا تھا۔ کتنا مشکل تھا یہ سوچنا ہی کہ اس کی عزیز جان بیوی، وہ لڑکی جسے اس نے بچپن سے عقیدت سمجھ کر چاہا تھا، وہ اس کی بیوی بن کر اس کی دسترس میں ہونے کے باوجود بھی کسی دوسرے مرد میں انٹرسٹڈ تھی۔ زہلے کا رنگ مزید سفید پڑا تھا، ہونٹ تھرتھرا پڑے تھے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ زہلے خان مر تو سکتی ہے، مگر طاہر خانزادہ کے سوا کسی غیر کا تصور بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتی، مگر وہ اسے کیسے بتاتی؟ ایک سچ بتانے کے لیے اسے سارے راز سے پردہ اٹھانا پڑ جاتا، اور پھر طاہر خانزادہ کی بے اعتنائی، اس کی دوری وہ مر کر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ طاہر اسے بے یقینی سے دیکھتے اپنے ہونٹ بھینچتا اسے نرمی سے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ آنکھوں کے کئی آنسو بے مول ہوئے تھے۔ وہ طاہر خانزادہ تھا جو اپنے احساسات، اپنے غصے پر قابو رکھنا بخوبی جانتا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس وقت تک اپنی بیوی کو ادھیڑ کر رکھ دیتا، مگر اس وقت وہاں موجود وہ مرد طاہر خانزادہ تھا جو زہلے خان سے پاگلوں کی طرح کا عشق کرتا تھا۔ حاصل کرنے کے بعد ضیاء کی تکلیف کوئی اسے پوچھتا تو پھٹ جاتا۔ وہ بے ساختہ ہی جھک کر اپنا ہاتھ پوری قوت سے میز کے بکھرے شیشوں پر مار گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون پانی کی طرح بہتا چلا گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ زہلے کسی شیدائی کی طرح اس کی طرف لپکی تھی، جس نے ہاتھ اٹھاتے اسے خود سے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے دھندلائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا خون سے لت پت ہاتھ اسے دھندلا سا نظر آیا تھا۔ طاہر! لب اس کے نام کی پکار میں ہلے تھے، اور زہلے زارون خانزادہ طاہر خانزادہ کی اتنی سی چوٹ پر وحشت سے اپنے حواس گنوا بیٹھی تھی۔ اس کے گرد وجود کو طاہر خانزادہ نے آگے بڑھتے بڑی مشکل سے شیشے سے بھرے فرش پر گرنے سے پہلے تھاما تھا۔ زہلے، میری جان، آنکھیں کھولو زہلے۔ وہ اسے ایک دم سے کسی قیمتی اثاثے کی مانند باہوں میں بھر گیا تھا۔ اپنے غصے اور پاگل پن میں وہ اس کی کنڈیشن کیسے بھول گیا تھا؟ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا شدید، مگر فی الحال وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے تیزی سے کمرے سے باہر کی سمت بھاگا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ شاہ حویلی میں ایک بہت بڑا جشن ہونے والا ہے۔ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے پیس آگ میں جھونکتے ارسل اعجاز نے ہاتھ اپنے سامنے بیٹھے مرتضیٰ قریشی کی بات سنتے ایک پل کے لیے تھمے تھے، ماتھے پر چند بل سمٹے جنہیں وہ لمحوں میں چھپاتے اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ جشن؟ کیسا جشن قریشی صاحب؟ کہیں اپنے فرزند کے سردار بننے کی خوشی میں تو جشن نہیں رکھا ان لوگوں نے؟ اس نے مسکرا کر کہتے سر جھٹکا تھا۔ اسے پورا یقین تھا یہ جشن یسال آغا شاہ کے سردار بننے کی خوشی میں منعقد کیا جا رہا تھا۔ ارے نہیں ارسل، وہ لوگ خاندانی سردار ہیں اور صدیوں سے اس گدی اور نشست کو وہی لوگ سنبھالتے آ رہے ہیں۔ تو پھر؟ ارسل کے حیرت سے پوچھنے پر مرتضیٰ قریشی مسکرا پڑے۔ شاہ خاندان کا نیا فرزند اس دنیا میں آنے والا ہے، 39 گاؤں کا سردار باپ بننے والے ہیں، اور یہ شاندار جشن، یہ تقریب، یہ سب کچھ اس خوشی میں منعقد کیا جا رہا ہے، مرتضیٰ قریشی نے پرجوش سے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے گاؤں کے سربراہان میں سے ایک تھا اور ارسل اعجاز کا بہت اچھا دوست بھی۔ ارسل اعجاز بہانے سے کچھ دن گزارنے کے سبب اس کے گھر میں رہائش پذیر تھا، جس کا اصل مقصد شاہ حویلی پر نظر رکھنا تھا، تاکہ وہ جان سکے کہ نور آئینہ کس وقت اور کہاں کس کے ساتھ ہے۔ نور آئینہ کی پریگننسی کی نیوز سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا تھا، آنکھیں یکلخت سرخ پڑ گئی تھیں، وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے کچھ لمحات کے لیے سن سا پڑ گیا تھا۔ وہ سائیں سائیں کرتے کانوں سے مرتضیٰ قریشی کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر ارسل اعجاز یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ارسل! اس کی ایک دم سے بگڑتی حالت دیکھ مرتضیٰ پریشانی سے
اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے ایک دم سے شانے سے جکڑ کر سہارا دیا جو قریباً گرنے والا تھا۔ مرتضیٰ، مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ سینے کو ہاتھ کی مدد سے مسلتے گھبراہٹ سے بولا، جس پر مرتضیٰ بے ساختہ ہی ڈر گیا تھا۔ ہوش کرو ارسل، آر یو اوکے؟ وہ اسے قریب پڑی کرسی پر بٹھاتے اس کے کوٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ ارسل نے لمبی سانس بھرتے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ یہ درد اس کی برداشت سے باہر کا تھا، مگر اسے برداشت کرنا تھا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلنے کی دیر تھی۔ عیسیٰ خان پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ پچھلے 2 گھنٹے اس نے کیسے گزارے تھے یہ صرف اسے ہی پتا تھا۔ منہ سے ماسک اتارتے ڈاکٹر نے ایک نگاہ اس خوبرو مرد پر ڈالی جس کی حالت کسی مجنوں کی طرح تھی۔ بکھرے بال اور بکھرے لباس کے باوجود بھی وہ کافی جاذب نظر دکھ رہا تھا۔ آپ میرے کیبن میں آ جائیں۔ ڈاکٹر نے ایک نگاہ اس کے پیچھے کھڑے دلاور شاہ اور زارون سکندر خان پر ڈالتے اسے سنجیدگی سے حکم دیا، جس پر زارون سکندر خان نے آگے بڑھتے بیٹے کے شانے کو تھپکا۔ فکر مت کرو عیسیٰ خان، ہماری ماہی ٹھیک ہوگی، تم جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ زارون نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلاتے ڈاکٹر کے کیبن کی جانب بڑھا تھا۔ اپنی بھیگی سرخ آنکھیں اس نے ہتھیلی پر رگڑتے گہری سانس بھرتے دروازے کو نوک کیا تھا۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوا۔ آئیے مسٹر خان، پلیز ہیو اے سیٹ، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو عیسیٰ خان لب بھینچ کر کرسی پر بیٹھا۔ ڈاکٹر پلیز مجھے بتائیں میری وائف کیسی ہے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ شی از فائن مسٹر خان، ڈاکٹر ردا نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھ کر کہا۔ سر پر گہری چوٹ آئی ہے ان کے، کچھ عرصہ تک آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ کسی قسم کا سٹریس نہ لیں، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ انٹرنل انجریز آئی ہیں۔ انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے وہ کچھ عرصہ کے لیے بیبی کنسیو نہیں کر سکیں گی، اور اگر ایسا ہوا بھی تو یہ ان کی اور ان کے بیبی دونوں کی جان کے لیے خطرناک ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ درد کی شدت سے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تو خوشیاں اس نے دیکھی بھی نہیں تھیں۔ جی بھر کر یہ کیسا غم، کیسی آزمائش ان دونوں کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ بے فکر رہیں، میں اس بات کا خیال رکھوں گا، بلکہ میں ماہی کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ یہ سب کسی سے شیئر مت کیجیے گا، ماروخ سے بھی نہیں۔ وہ جلد اپنے احساسات پر قابو پاتے ڈاکٹر کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا، اوکے مسٹر خان، میں کسی سے کچھ شیئر نہیں کروں گی، اب آپ جا کر ان سے مل لیں، وہ آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ڈاکٹر ردا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ عیسیٰ خان کی اپنی بیوی کے لیے اتنی محبت انہیں کافی متاثر کر گئی تھی۔ وہ واقعی میں ایک اچھا انسان تھا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے مسکراتے ہوئے سر جھٹک گئی۔ وہ شاور لینے کی غرض سے اپنے روم میں داخل ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرنے کی غرض سے اس کے بڑھتے ہاتھ کو ایک دم سے جھپٹتے وہ لمحوں میں دروازہ لاک کرتے نور آئینہ کے دونوں ہاتھ اوپر کی سمت لاک کرتے وہ ایک ہاتھ اس کے شانے کے نزدیک ٹکائے اسے سرد نیلی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ نور جو جھٹپٹائی تھی وہ ایک دم سے حرکت روکے اسے دیکھنے لگی۔ یسال، کیا ہے یہ سب؟ پیچھے ہٹو پلیز، مجھے شاور لینا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے بسی سے بولی تھی۔ صبح سے باہر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے کے سبب اب اسے کمر میں درد سا محسوس ہو رہا تھا اور طبیعت بھی کچھ بوجھل سی تھی۔ اچھا، اپنے بابا کے ساتھ سارا دن گزارتے ہوئے تمہیں طبیعت کی فکر نہیں ہوئی؟ اب ایک بار تم نے مجھے مخاطب نہیں کیا، میری طرف دیکھا بھی نہیں، اور اب جب وہ واپس اپنے گھر جا چکے ہیں تو تمہیں شاور لینا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اپنی سرخ نیلی آنکھیں اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں گاڑتے سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لہجے میں امڑتی جلن محسوس کرتے نور نے بے بسی سے گہری سانس بھری۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ اب کیا کروں میں تمہارے لیے؟ وہ تن کر کھڑی اس کے خوبصورت آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بیچاری صحیح پھنسی ہے باپ اور شوہر میں۔ تم کچھ نہیں کر سکتی مون، جو بھی کرنا ہے اب مجھے ہی کرنا ہے، وہ پراسراریت بھرے انداز میں کہتے اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑتے آگے بڑھا۔ نور آئینہ اس کے آنکھوں کی چمک دیکھتے ہی گھبرائی تھی۔ یسال، کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ وہ قدم روکتے تشویش سے مستفسر ہوئی تو یسال آغا شاہ نے نرمی سے اسے قریب کرتے خود سے لگایا۔ شاور لینے جا رہے ہیں ہم ڈارلنگ، پہلے ایک ساتھ شاور لیں گے، اس کے بعد باقی کا کام۔ وہ آنکھ ونک کرتے بے باکی سے گویا ہوا تو نور کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا تھا۔ یسال آغا شاہ سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ ایسا کر بھی جاتا۔ نور جھٹ سے اس سے الگ ہوتے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مانا کہ میں معصوم ہوں، مگر اتنی بھی نہیں کہ تمہاری چالاکیاں نہ سمجھ پاؤں، اس لیے شرافت سے پیچھے ہو جاؤ اور مجھے شاور لینے جانے دو، ورنہ میں ابھی کے ابھی بابا کے پاس چلی جاؤں گی، وہ بھی پورے ہفتے کے لیے۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اسے دھمکانے کے انداز میں بولی تو یسال آغا شاہ کے گال پر بڑی شان سے چمکتا وہ گڑھا ایک پل کو معدوم سا ہوا۔ نیلی خوبصورت آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ سرخی بڑھی تھی۔ اگر ایسی بات ہے مون،
اگر ایسی بات ہے مون جان تو تم آج شاور نہیں لے پاؤ گی، اس لیے یہ فضول کی ضد بند کر دو۔ وہ بھاری قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھتے بولا تھا۔ نور نے آئیبرو چکا کر اسے دیکھا۔ ایسا کوئی کام نہیں اس دنیا میں جو نور آئینہ سوچے اور وہ نہ ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اترا کر بڑے غرور سے بولی تھی۔ یسال آغا شاہ نے آئیبرو چکا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ ادائیں، یہ غرور جچتا تھا اس کی بیوی پر۔ اب ایسے ادائیں دکھاؤ گی ڈارلنگ تو کون کمبخت تمہیں شاور لینے سے روکے گا؟ وہ پراسراریت سے بولتے ایک دم سے مسکرایا۔ اس کے گال میں ابھرتے ڈمپل کو دیکھ نور آئینہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ جب نمودار ہوا تھا تب یسال آغا شاہ نے کچھ نہ کچھ نیا کیا تھا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب اچانک سے اسے کمر سے جکڑتے وہ اپنی باہوں میں بھر گیا۔ نور کی چیخ بے ساختہ ہی بلند ہوئی تھی، جس کی پرواہ کیے بغیر یسال آغا شاہ اسے اٹھائے تیزی سے واش روم میں داخل ہوا اور دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے اس نے جلدی سے روف شاور آن کیا تھا۔ یسال چھوڑو مجھے! نور آئینہ جھٹپٹاتے ہوئے اس کی گردن پر دانت گاڑ گئی تھی۔ اس کے تیز نوکیلے دانتوں کا دباؤ یسال کی گردن پر بڑھا تو اس نے لب دبائے اپنی نیلی خوبصورت آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھتے، نرمی سے اس کی کمر رب کرتے، اس کے شانے سے بال سمیٹے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ میری وائلڈ وومن، وہ جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ آج تمہیں یسال آغا شاہ کسی بھی قیمت میں نہیں چھوڑنے والا۔ وہ جھکا اس کے کان میں چیلنجنگ انداز میں بولتے اسے نرمی سے نیچے اتارتے وہ ایک دم سے اسے گھماتے اس کی پشت سینے سے لگا گیا۔ شاور سے گرتا ٹھنڈا پانی ان دونوں کے وجود کو بھگو رہا تھا۔ دسمبر کی یخ بستہ ٹھنڈ میں شاور کے ٹھنڈے پانی کے سبب نور کا پورا وجود ٹھنڈ سے کپکپایا تھا۔ وہ ایک دم سے رخ موڑتے اسی کے سینے کا حصہ بنی تھی جس سے تھوڑی دیر پہلے وہ جھگڑ رہی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر یسال نے پانی کی کولنگ بند کر دی تھی۔ اب گیزر کا نیم گرم پانی ان دونوں کے وجود پر گرا تو نور نے سکون کی سانس بھرتے اس سے دور ہوتے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں یسال! وہ پانی میں بھیگتی شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وارن کرتی کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ میری مون مجھے کبھی نہ چھوڑے، وہ لوفرانہ انداز میں کہتے اسے نرمی سے نزدیک کر گیا۔ میرے منہ مت لگو! اس کی نظروں کی تپش سے جھنجھلاتے وہ اپنی شرم چھپانے کے چکر میں مصنوعی خفگی سے بولی، تو آؤ گلے لگ جاؤ میری جان! وہ باہیں کھولتے ایک ادا سے بولا تو نور آئینہ سرخ چہرے سمیت اسے گھور کر رہ گئی۔ میں پاگل نہیں ہوئی ابھی، وہ تڑک کر بولی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اس خوبرو مرد کی نزدیکی پر بری طرح سے منتشر ہوئی تھیں۔ میں تو ہو گیا ہوں نا تمہارے عشق میں پورے کا پورا پاگل، اور اس زندگی کے لیے مجھ اکیلے کا پاگل پن ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ وہ اس کی ہتھیلی کو شدت سے چومتے گمبھیر لہجے میں بولا تو نور آئینہ کی نظریں بے ساختہ ہی جھکی تھیں۔ مجھے چینج کرنا ہے یسال، چھوڑو! وہ اس کی نزدیکی پر خائف ہوتے ہاتھ چھڑواتے بولی، ابھی نہیں، تمہارا شاور ہو گیا، میرا نہیں ہوا، اس لیے تم کہیں نہیں جا رہی۔ اسے دروازے کی طرف بھاگتا دیکھ وہ جلدی سے اسے اپنی طرف کھینچتے دروازہ اوپر سے لاکڈ کرتے نور آئینہ کو تھامے باتھ ٹب کی طرف بڑھا۔ نور آئینہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی، جس کے جنون اور چاہت کے آگے وہ پھر سے گھٹنے ٹیک بیٹھی تھی۔ اس کے گرد اپنی باہیں حمائل کرتے وہ چہرہ اس کی گردن میں چھپائے آنکھیں سختی سے مون گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح روم کے چکر کاٹ رہا تھا۔ سر بلیڈنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے، پلیز آپ پٹی کروا لیں۔ اس کے ہاتھ سے تیزی سے بہتے خون کو دیکھتے پاس سے گزرتی ایک نرس نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، ہاں بیٹا، بیوی کا خیال رکھنے کے لیے تمہارا خود کو ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آئی نرگس بیگم نے پوتے کا شانہ تھپکتے اسے سمجھایا تھا۔ حویلی میں فی الوقت کوئی بھی نہیں تھا۔ زارون سکندر خان اور گلمین خان دوسری حویلی گئے ہوئے تھے، جبکہ زرار اور نعمت نور سے ملنے شاہ حویلی گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں زہلے کی حالت دیکھ نرگس بیگم خود ہی پوتے کے ساتھ ہسپتال آئی تھیں۔ ظاہر خاموشی سے لب بھینچے ایک ڈیسک پر بیٹھ گیا۔ نرگس بیگم نے شکر کا سانس بھرا تھا، کم از کم وہ پٹی کروانے کے لیے تو مانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نرس اس کے ہاتھ پر پٹی باندھتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ فکر مت کرو بیٹا، وہ ٹھیک ہوگی۔ نرگس خان اس کی حالت دیکھ کافی گھبرا گئی تھی۔ ظاہر نے بمشکل سے سر اس بات میں ہلایا تھا، تبھی دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر کو آتا دیکھ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ مسٹر خان، آپ میرے کیبن میں آئیں پلیز، ڈاکٹر اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ ظاہر تیز قدم اٹھاتے ڈاکٹر کے پیچھے ہی ان کے روم میں داخل ہوا۔ مسٹر خان، کیسے ہسبینڈ ہیں آپ کی وائف کی کنڈیشن اتنی کریٹیکل ہے اور آپ انہیں ہاسپٹل تک نہیں لے کر جا سکے۔ ایٹ لیسٹ ایک ہسبینڈ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اور جب میں نے آپ کو کال پر کہا تھا کہ آپ میرے ہاسپٹل لازمی آئیں تو آپ نے پھر بھی اتنی غیر ذمہ داری دکھائی۔ ڈاکٹر کرسی پر بیٹھتے انتہائی تعصف آمیز لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تھیں۔ ظاہر نے بے ساختہ ہی سر جھکایا۔ اپنے غصے میں اسے ڈاکٹر کی ہدایت کا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، مجھے دھیان دینا چاہیے تھا، پلیز بتائیں کیسی ہے میری وائف؟ وہ معذرت کرتے ساتھ ہی بے قراری سے مستفسر ہوا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، مسلسل سٹریسڈ ہونے کی وجہ سے بیبی کی صحت کافی افیکٹ ہوئی ہے۔
سوری ٹو سے، مگر بیبی کے بچنے کے چانسز بے حد کم ہیں۔ ڈاکٹر کے سنجیدگی سے بتانے پر ظاہر کی آنکھیں بے ساختہ ہی پھیلی تھیں، چہرے کا رنگ ایک دم سے سفید پڑتا گیا۔ جسم سے جان نکلنا کیسا ہوتا ہے یہ کوئی اس سے پوچھتا جس نے اب تک اپنے بچے کو محسوس تک نہیں کیا تھا۔ اس کی آمد کی خوشی تک جی بھر کر نہیں منائی تھی اور اسے ایسی نیوز مل رہی تھی۔ ڈاکٹر پلیز، آپ میری آخری ہوپ ہیں، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں زہلے کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہونے دوں گا، بس ایک بار آپ میرے بیبی کو سیو کر دیں پلیز ڈاکٹر، آپ جو کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، پلیز ڈاکٹر سیو مائی چائلڈ۔ طاہر خان زادہ بے بسی سے تڑپ کر بولا تھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس بھرتے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے مسٹر خان، میں کوشش کر سکتی ہوں اور میں اپنی بھرپور کوشش کروں گی، مگر خیال آپ کو رکھنا ہے کہ آپ کی وائف خوش رہیں۔ جتنا وہ خوش اور مطمئن رہیں گی اتنا ہی آپ کا بیبی گروتھ کرے گا۔ نیکسٹ 2 ویک کے بعد ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، اگر بیبی کی گروتھ بہتر ہوئی تو ٹھیک، ورنہ ہمیں دوسرا قدم اٹھانا پڑے گا، ڈاکٹر نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو طاہر کرب سے لب بھینچتے ہوئے سر اس بات میں ہلاتا کیبن سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے ایک نظر آگے پیچھے دیکھا، بیڈ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بسام کو بیڈ پر نہ پاتے اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا اور پھر اٹھ کر بیٹھتے اپنے بال سمیٹتے ہوئے انہیں جوڑے کی شکل میں باندھا۔ بستر سے اترتے ہی ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ الماری کی طرف بڑھی، اپنے لیے ایک نفیس لائٹ پنک کلر کا ڈریس نکالتے وہ واش روم میں شاور لینے کی غرض سے بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خوشبوؤں سے نہاتی، اپنی گداز سنہری بال کو شانے سے جھٹکتے وہ دوپٹہ گردن میں ڈالتے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی تھوڑے فاصلے پر بیٹھے بسام رضا اور عدن کو دیکھ اس کے قدم بے ساختہ ہی تھمے تھے، ماتھے پر حیرت سے بل سمٹے وہ نیم وا لبوں اور سبز تحیر سے پھیلی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں جانے کس بات پر مسکرا رہے تھے۔ مسکراتے مسکراتے بسام رضا کا خوبصورت قہقہا فضا میں گونجا تھا، جس پر عدن سانس روکے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی، اور یہ منظر رملہ عالم شاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی نظروں کے سامنے ایک غیر لڑکی کو اپنے شوہر کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا پاتے بری طرح سے جلن کا شکار ہوئی تھی۔ پورا وجود کسی آگ کی بھٹی کی مانند جلنے لگا تھا۔ وہ غصے سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر واپس مڑی۔ مجھے کیا لگے جس مرضی کے ساتھ بیٹھے یہ انکل، میری بلا سے شادی کر لے اس لمبی چڑیل سے۔ وہ خود سے بڑبڑاتی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کھانا بنا پڑا تھا، جلدی سے چائے بناتے وہ اپنا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتے اپنا ناشتہ ٹرے میں رکھتے کمرے کی سمت بڑھی، مگر پیچھے سے آتے قہقہوں کی آواز پر اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ ڈالے تھے۔ وہ چاہ کر بھی خود کو لاؤنج میں جانے سے روک نہیں سکی۔ السلام علیکم، گلا کھنکھارتے ہوئے اس نے اونچی آواز میں سلام کیا تھا، جس پر عدن اور بسام نے ایک ساتھ اسے مڑ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام، آئیے مسز بسام، گڈ مارننگ۔ بسام اسے دیکھتے ہی کھل پڑا تھا، ایک بھرپور نگاہ اس کے سجے سنورے روپ پر ڈالی تو دل بری طرح سے بے چین ہوا تھا۔ وہ صوفے پر آگے کی جانب ہوتے اس کے لیے جگہ بنا گیا۔ عدن کو مسکراتا چہرہ ایک دم سے مرجھایا تھا۔ رملہ ایک نگاہ اپنے شوہر پر ڈالے گردن اکڑا کر اس کی جانب بڑھی، صوفے پر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے اس نے مسکراتے ہوئے عدن کے دھواں ہوئے چہرے کو دیکھا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹرے میں اس پر رکھتے وہ شہد سے میٹھے لہجے میں مستفسر ہوئی تو بسام کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اپنی پٹاخہ بیوی کا اتنا شہد سا میٹھا لہجہ ہضم کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہوں پہلے سے میم، تم ناشتہ کرو رملہ، خشک لبوں کو تر کرتے وہ نرمی سے بولا تھا۔ والہانہ نرم گرم نگاہیں حوض اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکی تھیں۔ بدن سے اٹھتی مسرور کن خوشبو بسام رضا کے حواس سلب کر چکی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اس کی محویت محسوس کرتے رملہ کا دل جانے کیوں مگر سینے میں سر پٹکنے لگا تھا۔ کسی غیر عورت کے سامنے خود کو اتنی عزت دینے پر وہ دل سے مسرور ہوئی تھی۔ اس کی انا کو تسکین سی ملی تھی۔ عدن کو اپنا آپ وہاں پر مسفٹ لگ رہا تھا۔ جبھی وہ جلدی سے اٹھی وہ ایکسکیوز کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی، جس پر رملہ کا چہرہ گلاب کی مانند کھلا۔ کیا بات ہے میری جان، آج اپنے بوڑھے شوہر پر اتنا پیار کیسے آ رہا ہے؟ وہ تیزی سے فاصلہ سمیٹتے اسے کمر سے تھامے اپنے نزدیک کرتے گمبھیر لہجے میں مستفسر ہوا تھا۔ چائے کے سپ لگاتے رملہ کے ہاتھ اس کی حرکت پر لرزے تھے۔ بسام رضا کا چھونا، اس کی بات اور سب سے بڑھ کر اس کا لمس رملہ عالم شاہ کو عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے سبز نشیلی نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا، جو سرمئی خوبصورت آنکھوں میں ڈھیروں محبت کے رنگ سمیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچانک چہرہ اس کے مقابل لے آئی تھی اور اپنی بے تحاشا حسین بیوی کی یہ پیش قدمی بسام رضا کا سانس صحیح معنوں میں روک گئی تھی۔ سینے میں موجود خون کا لوتھڑا تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ ہونٹ اس کے کان کے نزدیک لے گئی تو بسام کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔
خالی بوڑھے نہیں ہو رہے آپ انکل، بال بھی سفید پڑ رہے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں میں انکل کہتی آپ کو۔ وہ اس کے کان میں کافی سنجیدگی سے سرگوشی نما آواز میں کہتے اپنی چائے اور آملیٹ کی پلیٹ اٹھاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بسام سرخ چہرے سے اس کی بل کھاتی کمر کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کیسے اپنی بیوی سے کسی رومانٹک بات کا تصور کیا تھا۔ مسز بسام رضا، کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے۔ اگر تمہارا دل میرے لیے نہیں دھڑکے گا تو میرا بڑھاپا بھی کنوارے ہی گزر جائے گا، اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دیوار کو گھورتے پرسوچ سے انداز میں بڑبڑایا تھا۔ اپنی بے حد بوجھل ہو رہی آنکھیں پوری ہمت سے کھولتے اس نے سرخ آنکھیں بمشکل سے کھولنے کی صحیح کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی نیلی خوبصورت آنکھیں بمشکل سے کھلی۔ آنکھوں کے گوشے نم تھے جن سے نکلتے کئی پانی کے قطرے اس کے گالوں کو بھگو گئے تھے۔ اس نے خالی نظروں سے چھت کی سمت دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کا ذہن کسی کورے کاغذ کی مانند ہو گیا تھا، مگر اچانک اپنے ہاتھ پر کسی مضبوط مردانہ ہاتھ کی گرفت محسوس کرتے نیلی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ سمٹے تھے۔ ماہی، وہ اس کی ویران نیلی آنکھوں میں دیکھتے تڑپ کر بولا تھا۔ ماہ رخ کے ہونٹ کپکپائے تھے۔ عیسیٰ، سب ٹھیک ہے، ہلو نہیں، بس لیٹی رہو۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اس کے بال سہلاتے نرمی سے بولا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ماہ رخ مندی مندی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ نافہم انداز میں خود کو اور اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ خان نے گہری سرد سانس کھینچتے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہوا میری جان، بس سر پر تھوڑی سی چوٹ آئی ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ بمشکل سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اتنا بڑا دھچکا لگا تھا اسے، وہ کیسے ماہی کو بتاتا کہ وہ اب شاید کچھ سالوں تک کنسیو نہ کر سکے۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد تو ہر عورت کا ہی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازی جائے۔ عیسیٰ خان نے ایک نگاہ اپنی متاع جان پر ڈالی جس میں اس کی سانسیں بسی ہوئی تھیں۔ اگر وہ یہ کہتا کہ ماہ رخ آغا شاہ اس کی سانسوں کی ڈور ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو پھر تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تو تم مت رو۔ ماہ رخ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے معصومیت سے اسے دلاسا دینے والے انداز میں بولی۔ تم، عیسیٰ خان نے بے بسی سے اپنا نچلا لب کچلا، میری آنکھوں کے سامنے گری ہو تم، اب اس ہاسپٹل کے روم میں پڑی ہو، جانتی ہو کتنا مشکل ہے تمہیں اس حالت میں دیکھنا، جان جا رہی ہے میری ماہی، پلیز تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ بار بار ہونٹوں سے لگاتے منت بھرے انداز میں بولا تھا۔ ماہ رخ آغا شاہ اپنے شوہر کی تڑپ، اس کے بے پناہ پیار محبت کو محسوس کرتے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی۔ اپنے شوہر کی محبت سے بڑھ کر بھلا ایک عورت کے لیے اور کیا ہوگا، اور اسے وہ محبت مل رہی تھی تو پھر وہ کیوں نہ خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھتی۔ بچوں کی طرح رو رہے ہو، بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تم عیسیٰ خان۔ وہ چھوٹی سی ناک چڑھاتے اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں میں شرارت سمیٹے بولی۔ میں نہیں رو رہا ماہی، مرد کبھی روتے نہیں۔ اس کی بات پر وہ گردن اکڑا کر بڑے روب سے بولا تھا۔ ماہ رخ کا مرجھایا ہوا سا چہرہ ایک دم سے کھل پڑا تھا۔ وہ تو دکھ رہا ہے مجھے، وہ اسے چڑھانے کو بولی تھی جب اچانک نرس کی آواز پر عیسیٰ خان نے مڑتے اسے دیکھا۔ ماہ رخ نے بھی اسی سمت دیکھا تھا۔ 20-21 سالہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ ماہ رخ بیڈ پر پڑی ہوئی بھی جھنجھلائی تھی۔ وہ لڑکی نرس تھی اور عیسیٰ خان کے سامنے کھڑی اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماہ رخ کو اچھی نہیں لگی تھی۔ سر، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر آئیں پلیز، آپ کو ڈاکٹر بلا رہی ہیں، وہ نرس پیشہ ورانہ انداز میں بولی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک صاف بتا رہی تھی کہ اسے سامنے بیٹھا وہ سحر انگیز شخصیت کا حامل شخص کافی متاثر کر گیا تھا۔ وہ عیسیٰ خان کی شخصیت اس کی پرسنالٹی پر مر مٹی تھی۔ اوکے، میں آتا ہوں، عیسیٰ خان نے سنجیدگی سے اسے جواب دیتے نظروں کا رخ موڑا تھا۔ نرس کچھ دیر تک وہیں کھڑی اس کے اٹھنے کی منتظر رہی مگر اسے کرسی پر جمع دیکھ اوپر سے ماہ رخ آغا شاہ کی تیز نظریں خود پر پاتے وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ماہی، میں آتا ہوں ڈاکٹر سے مل کر، وہ کہتے ہوئے ایک دم سے اٹھا جب ماہ رخ نے اچانک سے اس کی کلائی جکڑی تھی۔ عیسیٰ خان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا وہ لڑکی جان بوجھ کر آپ کو بلا کر گئی ہے؟ اس کی بات پر عیسیٰ خان نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ ماہ رخ آغا شاہ کے چہرے پر تکلیف کی جگہ اب جلن کے تاثرات جھلک رہے تھے جنہیں دیکھتے عیسیٰ خان نے بمشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ ماہی، ریلیکس ہو جاؤ، ریلیکس رہو میری جان، اگر ڈاکٹر نے نہ بلایا ہوا تو میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ہوں گا، وہ سنجیدگی سے کہتے اس کا گال نرمی سے تھپکنے لگا۔ پکا نا؟ اس لڑکی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں آپ؟ نیلی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ حکم دیتے لہجے میں بولی تو عیسیٰ خان نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا ڈالا۔ بالکل میری جان۔ عیسیٰ خان کی نگاہیں اپنی متاع حیات سے ہٹیں گی تو کسی دوسری عورت کو دیکھیں گی، میرے لیے تو تم ہی میری کل کائنات ہو، وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں قریب سے دیکھتے نرم لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ ماہ رخ آغا شاہ کے روم میں سکون سا بھر گئے تھے۔ وہ اچانک سے مسکرا اٹھی۔ تو پھر آپ جائیں مگر جلدی واپس آئیے گا۔ وہ فوراً سے مان گئی تھی۔ شکریہ جانم۔ عیسیٰ خان نے جھک کر اس کی
آنکھوں کا بوسہ لیا تھا۔ اپنی بیوی کی یہ فرمانبرداری ہی تو اسے سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ اسے سمجھتی تھی، ہر بات میں اپنے شوہر کا سپورٹ بنتی تھی، اور ایک شوہر کو بھلا اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ اسے کمرے سے نکلتا دیکھ معروف نے گہری سانس بھرتے آنکھیں موند دیں۔ میڈیسن لے کر سو جاؤ مون، مجھے آنے میں ٹائم لگے گا۔ مرر کے آگے کھڑے وہ شرٹ پہنتے آئینے سے ہی پیچھے بیڈ پر بیٹھی نور آئینہ کو دیکھ کر بولا تھا، جو منہ پھلائے بیٹھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے بھیگے بالوں کو وہ تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ یسال کی بات پر وہ یکدم سے چونکی، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اس نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا ہم ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، وہ اسے اس کی کہی بات یاد دلاتے بولی۔ یسال شرٹ کے بٹن لگاتے ایک دم سے مڑا تھا، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں میری جان، مگر جانا ضروری ہے۔ ساتھ والے گاؤں سے 2 بچیاں اغوا ہوئی ہیں، اور میں جب تک ان کو ڈھونڈ نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ کفلنگس لگاتے اس نے گہری سانس بھرتے اسے بتایا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا تھا، اسے اس کے خاص آدمی کی کال آئی تھی۔ یسال آغا شاہ نے ہر گاؤں میں اپنا ایک سیکیورٹی پرسن چھوڑا ہوا تھا، جو وقت بر وقت اسے علاقوں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور ابھی بھی اسے اپنے ایک آدمی کی کال آئی تھی۔ اس کا آدمی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا، بس اب یسال آغا شاہ کو جلد سے جلد وہاں پہنچنا تھا۔ اگر تم کھانا کھائے بغیر گئے تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی اور میڈیسن بھی نہیں لوں گی۔ عجیب بدتمیزی ہے، لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں، وہ جا رہا ہے بچانے، اسٹوپڈ عورت۔ اتنی اوور نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تولیہ غصے سے اس نے بیڈ پر پٹکا تھا، پورا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ یسال آغا شاہ کی محبت، اس کی توجہ کی وہ عادی ہو چکی تھی، اور اب اس کا یوں رات کے وقت چھوڑ کر جانا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مون، دوپٹہ اوڑھ لو میری جان، ورنہ کھانا تو دور میرا اپنا پروگرام خراب ہو جائے گا۔ وہ اپنی سرخ خمار آلود نگاہیں جلد ہی اپنی حسین بیوی کے دلکش وجود سے ہٹاتے گمبھیر لہجے میں بولا تو نور آئینہ کا چہرہ اس کی بے باکی پر سرخ پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھائے خود پر اوڑھتے اس کی جانب بڑھی۔ اوکے میں جا رہا ہوں، خیال رکھنا اپنا اور ہماری پرنسس کا بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے نرمی سے سینے سے لگاتے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تھا۔ نور آئینہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ نہ جاؤ یسال پلیز، وہ سر اچانک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس کا دل گھبرا رہا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یسال اسے چھوڑ کر جائے۔ میں جانتا ہوں مون، یہ وقت بہت اسپیشل ہے، میں خود ان خوبصورت لمحات کو اپنی جان عزیز بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مگر یہ سرداری نشست، اس کی ذمہ داریوں سے میں نظریں نہیں چرا سکتا۔ ان 40 گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے فرد کی حفاظت کا خدا کو میں جواب دہ ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ وہ اس کے بال سہلاتے اسے نرمی سے اپنی مجبوری سمجھا رہا تھا۔ نور چپ چاپ اس کے سینے سے لگی اس کی پشت کے گرد مضبوط حصار باندھ گئی، جیسے اسے جانے سے روکا ہو۔ اس کی معصومانہ ادا پر یسال آغا شاہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، مگر وہ رک نہیں سکتا تھا چاہ کر بھی۔ اتنا پیار آ رہا ہے اس ناچیز پر تمہیں، مجھے لگتا ہے شاور رومانس پسند آیا ہے میری مون کو۔ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکتے شریر لہجے میں بولتا اس کے کان کی لو کو چوم گیا تھا۔ نور آئینہ خفت سے سرخ چہرے سمیت اس سے دور ہٹی تھی، اس کے چوڑے سینے پر مکہ برسانا وہ نہیں بھولی تھی۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے وہ باری باری اس کے نقوش کو چھوتے بوجھل لہجے میں بولا، اور پھر بنا رکے ہی دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ نور اس کے جاتے ہی تیزی سے بالکنی کی سمت بڑھی تھی، گردن چکا کر اس نے اس شاہانہ مرد کو دیکھا تھا، جو سفید شلوار قمیض میں دائیں شانے پر سیاہ شال رکھے اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ حویلی کی دہلیز سے باہر نکلا تھا۔ نور آئینہ کی نگاہوں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے تک دیکھا تھا۔ حویلی کے بڑے گیٹ سے اس کی سیاہ لینڈ کروزر نکلتی چلی گئی تھی، اور نور آئینہ نے پہلی بار اس کی خیریت کے لیے آیت الکرسی پڑھتے اندر جاتے اس کی تصویر پر پھونکی۔ تمہیں کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی یسال آغا شاہ، تم ہوگے ان 40 گاؤں کے سردار، مگر تم جان تو صرف نور آئینہ کی ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، تم پر حکم صرف میں چلا سکتی ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ گہری سانسیں بھرتے اس کی تصویر سے کہہ رہی تھی۔ وہیں دوسری سمت گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے یسال آغا شاہ کی سمندر کے گہرے نیلے پانی جیسی خوبصورت آنکھیں مسکرائی تھیں، روم روم میں سکون کی لہریں دوڑی تھیں۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے اپنے سلکی گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، جبکہ گالوں پر چمکتے اس خوبصورت ڈمپل کو پہلی بار نظریں بچا کر دیکھتے ڈرائیور نے گھبرا کر اپنی نظریں سڑک پر جمائیں، مبادا کہیں اس کا سردار اسے خود کو دیکھنے کی سزا نہ دے دے۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا اس کے ساتھی جو حویلی میں ملازم تھے وہ درست کہتے تھے، یسال آغا شاہ مغرور نہیں بلکہ مغروریت اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی نہیں تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر نظریں ہٹا سکے، اور آج اسے اس بات کا سچ میں یقین ہوا تھا۔ یسال کے حکم پر ڈرائیور نے گھبرا کر سر اس بات میں ہلایا اور گاڑی اس کے بتائے راستے کی جانب موڑی۔
خانم آرام سے میری جان، میں ہیلپ کرتا ہوں۔ وہ ٹرے تھامے کمرے میں آیا تو اسے خود سے اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھ وہ گھبرا کر کہتے آگے بڑھا۔ ٹرے میز پر رکھتے اس نے مضبوط بھاری ہاتھ زحلِ خان کی نازک کمر کے گرد باندھتے اسے نرمی سے بٹھایا اور پھر تکیہ اس کی پشت کے پیچھے لگایا تھا۔ زحلِ آنسو نگلتے چپ چاپ تکیے سے ٹیک لگا گئی تھی جب اپنی گردن پر ساحر خانزادہ کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ جلدی سے کھانا فنش کرو میری جان، پھر دودھ بھی پینا ہے۔ وہ ٹرے بیڈ پر رکھتے فکر مندی سے بول رہا تھا۔ زحلِ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 گھنٹے پہلے ہی ہاسپٹل سے لوٹے تھے اور ساحر خانزادہ کا یہ رویہ اس سے یکسر بدل گیا تھا۔ اسے لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہو۔ وہ اسے بچوں جیسا ٹریٹ کر رہا تھا اور زحلِ خان مزید شرمندگی میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ ساحر نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا تھا جسے وہ روتے ہوئے خاموشی سے نظریں جھکا کر کھا گئی۔ خان، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، مگر میں اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی، پلیز آپ کچھ کریں۔ وہ کان پکڑتے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ساحر خانزادہ نے گہری سانس بھرتے اس کے آنسو نرمی سے صاف کیے تھے۔ کچھ نہیں ہو رہا ہمارے بیبی کو، تمہیں کس نے کہا کہ ہمارا بیبی ہم سے چھن جائے گا؟ وہ اس کی سوجی بھیگی آنکھوں پر بوسہ دیتے فکر مندی سے مستفسر ہوا تھا۔ وہ مجھے نرس نے بتایا تھا کہ شاید ہی ہمارا بیبی بچ پائے، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی اور ساحر خانزادہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر اس نرس کا منہ سجا دے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا زحلے، یہ بیبی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے رشتے کو مضبوط کرے گا اور جب تک خدا نہ چاہے ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے سمجھا رہا تھا۔ زحلے نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے اور بھی کچھ بتانا ہے آپ کو، وہ بمشکل سے خود میں ہمت پاتے بولی تھی۔ ساحر خانزادہ نے ایک نگاہ اس کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں فی الحال، اب سے تم صرف روم میں رہو گی 24 گھنٹے میری نظروں کے سامنے۔ ایک بار بیبی ٹھیک ہو جائے ہم پھر اس بارے میں آرام سے بات کریں گے۔ وہ اس کے گال سہلاتے نرمی سے بولا تو زحلِ خانزادہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ساحر خانزادہ اسے کھانا کھلاتے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے خود بھی اس کے قریب لیٹا تھا۔ زحلِ اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جو اسے فاصلے پر لیٹا تھا۔ شادی کے بعد سے آج تک وہ کبھی اس کی باہوں کے حصار کے بغیر نہیں سوئی تھی اور آج یہ دوری سے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ دیکھ کیا رہی ہو، آ جاؤ، اسے خود کو دیکھتا پاتے ساحر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ گھبرا کر نظریں جھکائے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ساحر نے جلدی سے اسے اپنے مضبوط حصار میں بھرتے اپنے وجود میں چھپایا تھا۔ اچانک اپنے سینے پر اس کے نرم گرم ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے وہ ساتھ ہی اس کے وجود کی لرزش محسوس کرتے اسے نرمی سے پیچھے کرتے اس کا چہرہ اپنے روبرو کر گیا۔ رو کیوں رہا ہے میرا شیر؟ وہ باری باری اس کی آنکھیں چومتے محبت سے بولا تو زحلے روتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ساحر، مجھے کبھی خود سے الگ مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جانے کس خوف کے تحت وہ اس کی گردن کو اپنے آنسوؤں سے بھگوتے بولی تھی۔ ساحر نے نرمی سے اس کی پشت کو سہلایا تھا۔ تم اس خان کی عزت ہو زحلِ خان، میری زندگی، میری روح کی ساتھی، تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا کبھی دیکھا ہے کسی کو دل کے بغیر جیتے؟ وہ اسے سینے میں بھینچتے اپنے لفظوں سے پرسکون کرنے لگا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پرسکون ہوتے نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ ساحر نے گہری سانس بھرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے اسے سینے سے لپٹایا۔ تھوڑے دن کی چھٹی لے لیتے تم بسام؟ حالت دیکھو اپنی، ایسی حالت میں تم کیسے کر پاؤ گے ڈیوٹی؟ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر لوٹا تھا اور آتے ساتھ ہی رملہ کو اپنا یونیفارم نکالنے کا حکم دیا تھا کیونکہ آج اس کی نائٹ شفٹ تھی۔ ان دونوں کا رشتہ چاہے کتنا بھی الجھا ہوا کیوں نہ ہو مگر بسام کی عادت بن چکی تھی۔ وہ شروع دن سے ہی اپنے سارے کام رملہ سے کرواتا تھا اور رملہ اس سے لاکھ ناراضگی کے باوجود بھی اس کے سارے کام خود کرتی تھی۔ اس کا یونیفارم اور کپڑے تک وہ خود دھوتی اور پریس کرتی تھی۔ رملہ نے گھور کر بسام کو دیکھا، عدن بھی تیار بیٹھی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ نکلنے والے تھے۔ بسام، آپ رہنے دیں، آج نہ جائیں، وہ بجائے کپڑے نکالنے کے جانے کس احساس کے تحت بولی تھی۔ عدن اور بسام دونوں نے ہی چونک کر اسے دیکھا۔ خیریت ہے نا؟ بسام نے مسکراہٹ چھپاتے پوچھا۔ پہلے تو اس کی بیوی نائٹ ڈیوٹی کا سنتے ہی خوشی سے جھوم اٹھتی تھی، تو پھر آج ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اسے روک رہی تھی؟ رملہ اس کی کھوجتی نظریں خود پر پاتے گڑبڑا سی گئی۔ جی خیریت ہے، بس تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے بہتر ہے آج تم نہ جاؤ۔ وہ ناخن دانتوں تلے اترتے سنجیدگی سے بولی۔ اوکے، آپ دونوں اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں نہیں جاتا۔ عدن، ایسا کرو تم چلی جاؤ۔ وہ صوفے پر گرنے کسی انداز میں بیٹھا تھا۔
اس کے قریب بیٹھنے پر رملہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا اور پھر مسکراتی نظروں سے عدن کو، جس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ اوکے سر، میں نکلتی ہوں، اللہ حافظ، وہ سنجیدگی سے کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چلو اب تم کمرے میں جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو، رملہ اسے دوا کے ساتھ دودھ بھی دے دینا۔ طاہرہ بیگم ان دونوں کو بتاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھیں۔ بسام نے ایک نظر ان کے کمرے کی طرف دوڑائی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ ذرا سا رملہ کی جانب ہوا تھا، جو اس کے یوں پاس ہونے پر آئیبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا انکل؟ سبز آنکھوں میں حیرت سمیٹے اس نے معصومیت سے پوچھا تو بسام رضا کی گھنی مونچھوں تلے موجود انابی لب مسکرائے تھے۔ بسام نے نرمی سے اس کی پیشانی پر شہادت کی انگلی کی پشت سے نوک کیا تو رملہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ کیا سوچا ہے پھر تم نے ہمارے بارے میں؟ وہ بڑی غور سے اسے دیکھتے مستفسر ہوا۔ کیا سوچنا ہے میں نے؟ وہ کندھے اچکا کر بولی تھی، سر جھٹکتے ہوئے اس کی بات کو اگنور کیا۔ میں اب زیادہ دیر ویٹ نہیں کر سکتا مسز بسام رضا، مجھے اب اپنی فیملی چاہیے۔ اپنی ہلکی بیئرڈ کو سہلاتے اس نے جیسے رملہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ رملہ پھیلی آنکھوں اور سرخ چہرے سے اسے گھورتے رہ گئی۔ تو میں کیا کروں؟ جاؤ بناؤ اپنی فیملی۔ حلق میں اٹکتی سانس کو بحال کرتے وہ بمشکل سے بولی تھی۔ فیملی تو ہم مل کر بنائیں گے، مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی مسٹر انکل۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رملہ نے اسے ٹوکا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو کیا نہیں، یہ میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ میں اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں رملہ۔ اتنے سالوں سے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، اور اب جب ہماری شادی ہو چکی ہے، تم میری بیوی ہو، مجھ پر حلال ہو، تو میں اپنے جائز حقوق سے خود کو روک نہیں سکتا۔ اس کی بات پر رملہ کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ اس نے ہونٹ چباتے اسے غصے سے گھورا۔ مگر میری مرضی کے بغیر تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے سنجیدگی سے بولی، جس پر بسام رضا نے مسکراتے ہوئے اس کی انگلی تھامی۔ تمہاری آنکھیں سب بیان کر رہی ہیں میری جان، ایک موقع تو دے دو اس انکل کو پلیز، وہ سنجیدگی سے کہتے آخر میں شریر ہوا تھا۔ رملہ نے سر زور سے نفی میں ہلایا۔ تو کیا پھر عدن سے شادی کر لوں؟ پچھلے 2 سال سے میری ہاں کے انتظار میں بیٹھی ہے، بسام نے جھٹ سے کہا، جس پر اگلے ہی لمحے رملہ اسے گریبان سے جکڑتی اپنی سمت کھینچ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلن کے تاثرات دیکھ بسام نے لب دبایا۔ خبردار جو آئندہ ایسا سوچا بھی تو ٹانگیں توڑ کر بیڈ پر لٹا دوں گی میں تمہیں، وہ دبے دبے لہجے میں دھاڑی تو اگلے ہی لمحے بسام نے اسے کمر سے تھامے اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ رملہ جھٹپٹا اٹھی، جسے اگنور کرتے بسام اسے لمحوں میں باہوں میں بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ انکل کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے نیچے اتارو، رملہ اس کے خطرناک ارادے بھانپتے گھبرا کر بولی تھی۔ اسے ایک نگاہ دیکھتے بسام نے مڑتے دروازہ لاک کیا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، مگر ارادہ بہت کچھ کرنے کا ہے، اس کے گال پر لب رکھتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا تو رملہ کے دھڑکتے دل سے اپنی آنکھیں سختی سے میچیں۔ انکل! وہ بیڈ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اسے بازو سے جکڑتے اس نے جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا۔ شش! میں جانتا ہوں تمہارا دل مجھے تسلیم کر چکا ہے رملہ بسام رضا، بس تم ماننے سے انکاری ہو، بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارا مان کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، وہ اس کے چہرے پر جھکا گمبھیر لہجے میں بولا اور باری باری ان حسین آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ رملہ نے گھبرا کر اپنی لرزتی آنکھیں کھولیں تو بسام کو خود کو دیکھتا پاتے وہ پٹ سے آنکھیں موند گئی تھی۔ بسام اس کی حرکت پر بمشکل سے اپنا کہا روک پایا تھا۔ اس کی پیشانی چومتے وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کہاں ہے میری بہن؟ جھاڑیوں سے بھرے راستے کو عبور کرنے میں اسے آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ ویرانی میں گھرے اس تاریک جنگل میں وہ رات کے آخری پہر صرف اور صرف اپنی بہن کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ سارے راستے اس کا دل گھبراتا رہا تھا کہ کہیں اسے جانے میں دیر نہ ہو جائے۔ اس نے سامنے کھڑے نقاب پوش کو سرخ نظروں سے گھورا تھا، جو ایک کرسی پر ٹانگ چڑھائے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کے اشارے کو دیکھ توحید شاہ وہیں پر جھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کے ایک اشارے پر دوسری جانب سے اس کی بہن کو لایا گیا، جس کے ہاتھ پیچھے کو موڑ کر رسیوں میں باندھے گئے تھے۔ تالیہ! توحید شاہ بہن کو زخمی حالت میں دیکھتا تڑپ کر اٹھا تھا، مگر اسی تیزی سے اس کے پیچھے کھڑے شخص نے اس کی پیٹھ پر ٹانگ رسید کی، جس پر وہ اوندھے منہ زمین پر گرا تھا۔ تالیہ بھائی کو دیکھ بری طرح سے رو دی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن سے جا بجا خون بہہ رہا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ جانے کس ٹارچر سیل میں تھی، اسے مختلف طریقوں سے اذیتیں دی جا رہی تھیں اور وہ چپ چاپ یہ اذیتیں سہ رہی تھی۔ پیچھے چل! توحید شاہ کے سر پر کھڑے ہٹے کٹے گنڈے نے ہرا کر اسے پیچھے ہونے کا حکم دیا تھا۔ تجھے بہن چاہیے نا اپنی؟ سوال کرسی پر بیٹھتے نقاب پوش کی بجائے اس کے ساتھ کھڑے شخص نے پوچھا تھا۔ توحید شاہ نے فوراً سے سر اسبات میں ہلاتے تالیہ کو دیکھا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اپنی بہن کے لیے پریشان تھا، اب بھی اس کا سن کر
وہ کیسے نہ آتا؟ کرسی پر بیٹھے شخص کے ایک اشارے پر اس کے ساتھ موجود اس ایک ساتھی کتوں کی طرح توحید شاہ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ اسے ڈنڈوں اور لاتوں سے مار مار کر بحال کر چکے تھے اور اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر تالیہ تڑپ کر اس نقاب پوش کے قدموں میں گری، جس کی نیلی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ تالیہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھیں تو یسال آغا شاہ کی تھیں۔ وہ لمحوں میں سمجھ گئی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص کون ہے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نقاب پوش اپنی کرسی سے اٹھا تھا اور توحید شاہ کے سر پر کھڑے ہوتے اس نے ایک ساتھ کئی فائر کیے جو اس کے وجود کے آر پار ہوئے تھے۔ تالیہ ساکت آنکھوں سے اپنے بھائی کے مردہ بے حس و حرکت پڑے وجود کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں۔ وہ نقاب پوش ایک نگاہ تالیہ پر ڈالتے اپنے ساتھیوں کے سارے وہاں سے چلا گیا۔ تالیہ پتھر کا بت بنے وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی جب اچانک اسے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی تھی۔ پسینے سے شرابور چہرے سمیت ارسل اعجاز ہانپتے ہوئے وہاں آیا تھا، جہاں سامنے ہی توحید شاہ کی لاش کو دیکھ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ وہ لڑکھڑا سا گیا۔ بمشکل سے خود کو سنبھالتے وہ آگے بڑھا۔ توحید شاہ میں اب سانسیں باقی نہیں رہی تھیں، جسے محسوس کرتے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تالیہ کو دیکھا۔ تالیہ! اس کے پکارنے پر تالیہ نے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔ مہینے بھر سے وہ قید میں تھی، مگر جو ستم آج اس پر ڈھایا گیا تھا اس کی روح تک چھلنی ہوئی تھی۔ میں ارسل ہوں، توحید کا دوست، پلیز یہاں سے چلیں، یہ جگہ سیف نہیں ہے، ارسل نے جھک کر اس سے کہا تھا، جس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ خود اس گھر میں گیا تھا جہاں توحید اور شایان شاہ رہ رہے تھے۔ وہاں جانے کے بعد اسے علم ہوا تھا کہ توحید اپنی بہن کو لینے اس جنگل میں آیا ہے اور وہ اسی وقت وہاں سے جنگل کے لیے روانہ ہوا تھا۔ میرے بھائی! وہ بس اتنا بولی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے لاتا ہوں، مگر فی الحال ہمیں جانا ہے، ارسل اعجاز نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اور پھر تالیہ خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، ان سے کوئی آنسو نہیں بہا تھا، مگر ان آنکھوں میں وہ نیلی آنکھیں اب تک گڑھی ہوئی تھیں جو اس کے ذہن کے پردے پر چپک کر رہ گئی تھیں۔ عیسیٰ، تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا ماروخ کو۔ گاڑی حویلی کے کارپوش میں رکی تھی۔ زارون سکندر خان جو پہلے سے ہی ان کے منتظر کھڑے تھے، بیٹے کو گاڑی سے باہر نکلتا دیکھ وہ گہری سانس بھرتے اس کے نزدیک گئے۔ اب سنجیدگی سے بولے تھے۔ عیسیٰ خان نے مڑتے ایک نگاہ انہیں دیکھا اور پھر لب بھینچ کر ان کی سمت بڑھا۔ جب تک میں خود پر لگے الزامات مٹا نہیں دیتا پاپا، میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سیاہ پرکشش آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے اس نے سرد لہجے میں کہا تو زارون لب بھینچ گیا۔ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے عیسیٰ، حالت دیکھو بچی کی، یہاں کون رکھے گا اس کا خیال؟ وہاں حویلی میں زحلے بھی ٹھیک نہیں، ہمیں صبح ہی واپسی کے لیے جانا ہے۔ زارون نے بے بسی سے اسے دیکھتے جھنجھلا کر کہا، تو آپ جائیں پاپا، میری بات ہوئی ہے ساحر سے، زحلے اب ٹھیک ہے، ویسے بھی میں خود اپنی بیوی کا خیال رکھ سکتا ہوں، اس حویلی میں سے مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھوں کا سرد پن اب بڑھتا چلا گیا تھا۔ جب احسان نہیں چاہیے تو یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ گلمین خان جو گاڑی کی آواز سن کر باہر نکلی تھی، وہ ایک دم غصے سے بولی تھی۔ ماروخ گاڑی میں بیٹھی ساری بات سن اور سمجھ رہی تھی۔ ماما، آپ دونوں واپس چلے جائیں، یہ میرا اور ماہی کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم سچائی سب کے سامنے لانے کے بعد ہی یہاں سے واپس جائیں گے، عیسیٰ خان نے ماں کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر گلمین خان نے اسے غصے سے گھورا، جس کا بنا کوئی اثر لیے وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے اس نے نرمی سے ماہی کو باہوں میں بھرا اور دہلیز عبور کرتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ماروخ کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد بندھے تھے اور چہرہ عیسیٰ خان کی گردن میں چھپا ہوا تھا۔ باورچی خانے کی سمت بڑھتی مہروش قدموں کی آہٹ پر یکدم مڑی تھی، مگر سامنے سے آتے عیسیٰ خان اور اس کی باہوں میں موجود ماروخ کو دیکھ اس کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں آیا تھا۔ اسکائی بلو کلر کی شلوار قمیض پہنے وہ بکھرے الجھے حلیے میں بھی مہروش کا دل زوروں سے دھڑکا گیا تھا۔ عیسیٰ خان نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی جو اس کے دیکھنے پر نظریں چرا گئی۔ سر جھٹکتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لالا، کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ ابرش جو گاڑی کی آواز پر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ عیسیٰ خان اور اس کی باہوں میں موجود ماروخ کو دیکھ وہ فکرمندی سے مستفسر ہوئی تھی۔ نظریں ماروخ کے سر پر بندھی سفید پٹی پر پڑی تو وہ مزید پریشان ہوئی۔ سیڑھیوں سے گر گئی تھی ماہی، مگر اب ٹھیک ہے۔ ابرش، تم پریشان نہ ہو، عیسیٰ خان اس کے چہرے پر پریشانی دیکھتے نرم لہجے میں بولا تھا۔ ماروخ بھی اس کی آواز پر اس کی جانب مڑی تھی۔ ایسا کریں، آپ بھابھی کو ہمارے کمرے میں لائیں، خود ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ابرش متفکرانہ لب و لہجے میں بولی تو عیسیٰ خان نے آئیبرو چکاتے اسے دیکھا۔ ابرش، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود خیال رکھ لوں گا ماہی کا، عیسیٰ خان نے لہجے کو نرم رکھتے سنجیدگی سے کہا اور قدم اپنے کمرے کی سمت بڑھا دیے تھے۔ ابرش بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ ایسا کیسا آپ خیال رکھ لے گا؟ بھابھی ہمارا کمرہ میں ہمارا ساتھ رہتا ہے اور ہی ان کا خیال رکھے گا،
ابرش گردن اٹھائی دو ٹوک مگر سنجیدگی بھرے انداز میں بولی، جس پر ماروخ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر عیسیٰ خان کے چہرے کی سرخ رنگت کو۔ ابرش مجھے اچھا لگا کہ تمہیں ماہی کی اتنی فکر ہے، مگر میں اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی ماہی کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنے والا۔ میری بیوی ہے یہ اور میں اس کا خیال زیادہ اچھے سے رکھ سکتا ہوں، اس لیے اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے جاؤ اور سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ پانی کا جگ لیے اوپر آتی مہروش کے قدم عیسیٰ خان کی آواز سے زیادہ اس کے لہجے میں ماروخ آغا شاہ کے لیے شدت اور محبت محسوس کرتے تھمے تھے۔ آنکھوں میں مرچیاں سی بھر گئیں، دل نے افسوس بھری آہ بھری تھی، کاش وہ اس ماروخ کی جگہ ہوتی تو آج عیسیٰ خان کی باہوں میں وہ لڑکی نہیں مہروش خان ہوتی۔ وہ دھندلائی نگاہوں سے عیسیٰ خان کی چوڑی پشت کو دیکھتی گہرے سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ مجھے ان سٹوپڈ لڑکیوں کی، مطلب سب نہیں، جو سٹوپڈ ہوتی ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں، یہ حرکت سمجھ نہیں آتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی کو پسند کرتے ہو، آپ اس پہ جھوٹا الزام لگا کے اس سے شادی کرتے ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی نظر میں آپ کے لیے کوئی اہمیت ہوگی، کوئی وقت ہوگی یا کوئی محبت ہوگی؟ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہو شادی کر کے جب وہ بندہ ہی محبت نہیں کرے گا آپ سے؟ واٹس دا پوائنٹ؟ عجیب جانور۔ خیر، یہ پارٹ انٹرسٹنگ تھا، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ڈھیر سارے پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔